بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا جو لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ان میں سے یہ 10ویں نشست ہے جو کہ متبعین وحی کے معنی اور معاشی معاملات اور ان کے رویوں سے کے مختلف کوشوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جو مومنین کے معنی امور میں جو کچھ ان کے رویے ہوتے ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، طرز عمل ہوتا ہے، ان کو ان آیات میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ چیدہ آیات ہیں اور یہ اس سلسلے میں یہ 10ویں نشست ہے جو اسی ایک موضوع پر ہے۔ اب تک جتنے بھی موضوعات گزرے ہیں ان میں سے سب سے جو زیادہ نشستیں ہوئی ہیں وہ اسی موضوع پر ہوئی ہیں کہ جب پہلے بھی اس کو واضح کیا جا چکا ہے کہ اگر معیشت اور مالی معاملات کسی معاشرے کے اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی سے ہم آہنگ ہو جائیں گے، وحی کے مطابق ہو جائیں گے، تو پھر اس معاشرے، اس قوم کے بیشتر دیگر مسائل از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ معیشت کا زندگی کے تمام شعبوں سے، تمام معاملات سے گہرا تعلق ہے۔ اور اگر معاشی معاملات میں فساد ہو، شر ہو اور ظلم پر مبنی ہو، جو معاشی سٹرکچر اور ڈھانچہ فساد پر مبنی ہو، تو پھر ایسے معاشرے میں اصلاح احوال ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس بنیادی وجہ کو ختم نہیں کیا جائے گا، جس روٹ کاز کو، یہ جو جڑ ہے فساد کی، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ دیگر معاملات میں اصلاح اور ان میں خیر اور برکات ممکن نہیں ہے۔ اس سے جو پہلے والی نشست تھی، 9ویں نشست، اس میں جو ضمنی موضوع چل رہا تھا وہ صدقات، عطیات سے متعلق جاری تھیں آیات۔ تو اس سلسلے میں یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ یہ جو صدقات کا جو مصرف ہوتا ہے، جو اللہ رب کریم کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ جو مومنین اپنا ضرورت سے زائد سب مال پیش کر دیتے ہیں، حاضر کر دیتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تو وہ ان کا جو مصرف ہوتا ہے وہ فقراء پر ہوتا ہے، یعنی کہ اور اس میں بھی یہ چیز پہلے بھی وضاحت کی گئی ہے اور مزید اس کو اس مقام پر واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں یہ بیکاریوں کا مستقل وجود ہو، یا معاشرے میں ایسے لوگ جو کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں لیکن ان کو بھیک مانگنے پر یا ان کو سوال کرنے پر سائلین بنایا جائے یا ان کو ایک بوجھ بنا دیا جائے معاشرے میں۔ اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام جو رہنمائی کرتا ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ لینے کی بجائے دینے والی پوزیشن میں ہو۔ تو پہلا جو اصلاح ہے مالی امور میں، معاشی معاملات میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ پوری محنت سے، ان میں کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی جسمانی مشقت کر سکتے ہیں، کوئی ذہنی مشقت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ معذور ہیں وہ بھی معاشرے میں بھرپور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان سے ایسے کام لیے جائیں کہ جو وہ باوجود معذوری کے بھی جو افعال سر انجام دے سکیں، اور ایسا ناممکن نہیں ہے اس میں، بشرطے کہ اس جو معاملہ ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کے لیے طریقہ کار اور میکانزم بنایا جائے، تو معاشرے کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو کوئی نہ کوئی ایک کردار معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ادا نہ کر رہا ہو، چاہے وہ خواتین ہوں جو کہ اپنے مختلف مخصوص شعبوں میں
اپنی جو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ کیونکہ خواتین کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ انہوں نے گھریلو امور کو آسان انداز سے چلانا ہے، یہ روزگار کمانا، اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسلامی معیشت اور مالیات کا شعبہ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے۔ تو اس میں خواتین کے کردار کے متعلق بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح کہ خواتین کی جو تخلیق ہے وہ مرد سے مختلف ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں مرد سے، تو عورت کے ذمہ یہ جو روزی کمانا اور یہ معاملات چلانا عورت کے ذمہ نہیں ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ خواتین کی ضروریات پوری کرے، ان کو کھانا، ان کو علاج، لباس، رہائش اور ساری ضروریات زندگی آسان انداز سے، ان کی متوازن انداز سے پوری کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ بعض شعبوں میں، مثلا تعلیم کے شعبے میں یا کوئی کسی حد تک یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہے، اس میں خواتین کی خدمات کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ امام المتقین جو اللہ و رسول کی حکومت ہوتی ہے اس کا سربراہ یہ حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں ہو گیا، بچوں کی تعلیم کے معاملے میں اس میں خواتین کی جو خدمات ہیں وہ اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن عورت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ جو اس کو رول اللہ رب کریم نے اس کی تخلیق کے حوالے سے دیا ہے وہ گھر کی دیکھ بھال ہے اور وہ بچوں کی پرورش ہے، یہ مقام اس نے اللہ رب کریم نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے، اور جس طرح سارے جو سماجی امور ہیں، آپ اس پوری قرآن کریم میں انسانی تاریخ کو دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے، کیونکہ عورت کا جو دائرہ کار ہے یہ گھر کے اندر ہے۔ اب جو عورتیں اپنے اس کردار کو تسلیم نہیں کرتی یا وہ مردوں کے شانہ بشانہ تمام شعبوں میں چلنے جاتی ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ رب کریم کی وہ تخلیق سے بغاوت کرتی ہیں، اور اس کا تذکرہ آگے آ بھی رہا ہے کہ یہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے مردوں کو دی ہے وہ مردوں کی اس فضیلت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ بغاوت کر رہی ہیں۔ تو ایسی خواتین کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح انسانی وجود کے مختلف اعضاء ہیں تو اسی طرح بالکل یہ بعض اعضاء ہیں جو پوشیدہ رہ کر کام کرتے ہیں، جس طرح دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، انتڑیاں ہیں، یہ سارے جو اعضاء ہیں یہ بھی اسی جسم کی بقا کے لیے ہر عضو کا اپنا کردار ہے، لیکن وہ معاشرے میں باہر اس طرح جو بدن سے باہر نہیں ہیں، جس طرح آنکھ ہے، جس طرح ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ بھی اپنے افعال سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو اندرونی اعضاء ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، لنک ہے۔ اندرونی اعضاء بیرونی اعضاء کے بغیر قابل استعمال نہیں ہیں، اور بیرونی اعضاء اندرونی اعضاء کے بغیر قابل استعمال نہیں ہیں، دونوں کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ اندرونی اعضاء درست کام کریں گے تبھی بیرونی اعضاء درست افعال سر انجام دینے کے قابل ہوں گے، اور بیرونی اعضاء ٹھیک ہوں گے تبھی وہ اندرونی اعضاء کو ایک چلا سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح بالکل جو خواتین کا کردار ہے بنیادی طور پر وہ گھر کے اندر ان کی ذمہ داری ہے، یہ جو بچوں کی پرورش ہے اور دیگر امور خانہ داری ہیں یہ کوئی کم اہم ذمہ داری نہیں ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ تو خواتین کو کبھی بھی یہ، اگر وہ مومن ہیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنی چاہتی ہیں، تو اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح کہیں کہ ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم مردوں کے برابر ہیں اور ہم ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی۔ یہ جو سوچ ہے یہ مدر پدر آزاد مغربی جمہوریت کی سوچ ہے، اور جو اس جمہوریت کی قائد ہیں وہ بالکل وہ تو بے شک وہ تو پردہ بھی نہیں کرتے، اور وہ مردوں میں عورتوں میں فرق بھی نہیں سمجھتے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک جنسی امتیازی قوانین ہیں۔
तो जो उसको कोई भी नाम दे, अगर किसी ने अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही का इत्तबा करना है और उसने इस्लाम के दायरे में रहना है, उसने मोमिना बन कर रहना है, तो उसको अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो उसके लिए हदूद मुकर्रर की हैं वो उसको अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत भी करनी होगी। वो मर्दों को भी करनी होती है, निगाहें मर्दों को भी झुकानी होती हैं हया के साथ, औरतों को भी, लेकिन औरतों के लिए एक पर्दे का अलग से हुक्म है, तो उनको वो पर्दा भी करना होगा और उनको अपने घरेलू दायरे में रहकर अपनी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देनी होंगी। जिन औरतों को मर्द बनने का शौक़ है या मर्दों के शाना बशाना चलने चाहती हैं, वो आज़ादी से चलें, उनको रब करीम ने आज़ादी दी है, लेकिन उसको इस्लाम में बतौर मोमिना उसको कबूल नहीं कर सकता। जो अल्लाह और रसूल की अताअत का जो निज़ाम है, जो इस्लामी हुकूमत है, वो उनको मोमिन तस्लीम नहीं करेगी, मोमिना तस्लीम नहीं करेगी। वो अपने तौर पर अपने लिए जो भी रास्ता, जो भी तर्ज ज़िंदगी अपनाए, हर इंसान को ये अल्लाह रब करीम ने हक़ दिया है, लेकिन सिर्फ़ उसी से बेअत ली जाएगी जो अल्लाह रब करीम की जो ये तकसीम है, ये फ़जीलत जो मर्दों को अल्लाह रब करीम ने दी है, वो जो औरतें इस फ़जीलत को तस्लीम करते हुए वो अताअत व तस्लीम के साथ अमूर ख़ानदारी में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगी, और कोई जो तिब के मामले में यानी मेडिकल में और तालीम में और जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के शोबे में जो ख़वातीन से जो उनको खिदमात के मौक़े दिए जाएंगे, जो ज़िम्मेदारियाँ उन पर आयद की जाएंगी, तो वो सिर्फ़ उनको पूरा कर सकती हैं। ये चीज़ भी, इसकी वजाहत भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो मगरबी मदर पिदर आज़ाद मुआशरा है, उसमें नादीनियत का जो पुरकशिश नारा है, जिसके ज़रिए वो ख़वातीन को एक बेनगाम आज़ादियाँ दे रही हैं, वो इसी इंसानी आज़ादी के नाम पर है कि मर्द में और औरत में कोई फ़र्क नहीं है और हर जगह मर्द और औरत बराबर हैं, शाना बशाना चलेंगे। ये उनका नारा है। ये इस्लाम का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक नज़रिया हयात दिया है, जो मुआशरती स्ट्रक्चर दिया है, उसमें औरत का ये किरदार काबिल कबूल है ही नहीं। फिर बकाया तो फिर वजह ही ख़त्म हो जाती है, मज़ीद तो उसमें बात हो ही नहीं सकती। जब एक औरत ये किरदार तस्लीम ही नहीं करती और वो शाना बशाना चलना चाहती है, वो कमाई करना चाहती है, वो हर शोबे में मखलूत मर्दों के साथ रहना चाहती है, या अपने आप को वो बाज़ार की जीनत बनाना चाहती है, या वो मर्दों की तरह वो जिस्मानी मशक्क़त और ज़िंदगी के तमाम शोबों में जाना चाहती है, तो फिर उसका अल्लाह के दीन से कोई तल्लुक़ नहीं रहता। वो इनफरादी हैसियत से या अपने जो जमहूरी निज़ाम है, निज़ाम मुआशरत, उसके हिसाब से वो उसको इख्तियार कर सकती है, लेकिन ये कि इस्लाम में उसको बतौर मोमिना उससे बेअत नहीं ली जा सकती, और ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही के मुताबिक वो ईमान के मयार पर पूरी उतरती है। क्योंकि ईमान नाम है अताअत व तस्लीम का। जो बगावत करता है, जो अपनी मन मर्जी करना चाहता है दीन में, तो उसको मोमिना के ज़िम्रे में या मोमिन के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये सूरत तौबा की आयत नंबर 60 है। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह, कि ये जो सदक़ात हैं ये फ़ुक़रा के लिए होते हैं। ये पहले वजाहत इसकी की जा चुकी है कि इस्लाम लोगों को महज फ़कीर, मुस्तकिल तौर पर नस्ल दर नस्ल फ़कीर और मिस्कीन और बेरोज़गार और बेकारी ये नहीं रखना चाहता, बल्कि जो इस्लामी मईशत है उसमें तमाम लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाना होता है, ताकि वो ख़ुद कमाई कर सकें, ख़ुददारी से रहें, इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरू ना हो। सिर्फ ये कि उनसे उस नौइयत का काम लिया जाए जिस नौइयत का काम वो आसानी से कर सकते हैं, ताकि वो पूरे वक़ार और आज़ादी के साथ और हम अपने पूरे कदोकामत के साथ ज़िंदगी के ये शाहरा के ऊपर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रह सकें। बावजूद इसे कि उनमें बेशक कोई कमी हो, कोई कोताही हो, कोई जिस्मानी उज़र हो, लेकिन उस जिस्मानी उज़र
کو وہ تاکہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یا اس سے کا ہن تناش کرتے ہوئے وہ زندگی کی شاہراہ پر دیگر افراد معاشرہ کے ساتھ ہم قدم ہو کر شانہ بشانہ چل سکے۔ یہ جو تصور ہے کہ مستقل طور پر معاشرے میں لوگوں کو بھوکا اور یتیم اور غریب اور سائلین اور محروم اور فقراء رکھنا اور پھر ان کو صدقہ، خیرات، عطیات، زکوٰۃ وغیرہ دے کر انفاق کر کے پھر ان کے ذریعے جنت کمانا، یہ جو روش مستقل طور پر ایسی روش اختیار کرنا، یہ بالکل وہی نفسیات ہیں جو بنی اسرائیل کی نفسیات تھی یہود کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ خود لوگوں کو ایک جارحیت اور سرکشی اور وہ جبر کے ساتھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے، ان پر جنگ مسلط کر کے، لوٹ مار کر کے، اور پھر جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے، کیونکہ قیدیوں کو آزاد کرنا اللہ رب کریم کا حکم تھا۔ تو وہ پھر پہلے تو خود اللہ رب العزت کے حدود کو توڑتے تھے، وہ سرکشی اور جارحیت کرتے تھے، لوگوں پر جنگ مسلط کرتے تھے، کمزوروں پر، تو پھر اس کے بعد وہ فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تم کتاب کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض سے کفر اختیار کرتے ہو، یہ جو تم نے ان کو گھروں سے بے گھر کیا ہے، بے دخل کیا ہے، یہ ایسا کرنا ہی حرام تھا، تمہیں منع کیا گیا تھا، تو پھر تم وہ جرم کرتے ہو اور پھر تنافی کا ایک ڈھونگ رچاتے ہو، ایک بہروپ بناتے ہو کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل اسی طرح جو اسلامی نظام مادیات ہے، نظام معیشت ہے، وہاں پر بندوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنا جرم ہے۔ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ جو باطن مادیاتی اور معاشی نظام ہے طاغوت کا، قارونیت کا، شیطان کا، جس میں آدمی محروم ہوتے ہیں، آدمی رن رہے ہوتے ہیں، آدمی کو اپنے جو کٹے ہوئے اعضاء اور اپنا جو ننگڑا پن ہے وہ بازاروں میں اور گلیوں میں اور مسجدوں کے سامنے دکھا کر ان کو روزی کے لیے وہ لوگوں کے سامنے کڑکڑانا ہوتا ہے اور رونا ہوتا ہے، چیخنا ہوتا ہے، تب ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ شیطانی معاشرے کہ یہ روش ہے جس پر صدیوں سے یہ معاشرے جو چل رہے ہیں، جو خاص طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان معاشروں میں بھی جا بجا یہی ہو رہا ہے کہ معصوم بچے، یتیم اور ناوارث بچے اور خواتین اور بیوہ اور معذور اور بوڑھے اور مجبور لوگ وہ اس طرح اپنی یہ ان چیزوں کا، دکھوں کا ایک دکھا کر لوگوں کو اور اشکارا کر کے، نمائش کر کے ان کو اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ یہ شیطانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور پھر ان کو لوگ صدقات، چندے، زکوٰۃ اور عطیات دے کر جنت کمانے کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں تو لوگوں کو، انسانوں کو اس طرح اس حالت تک لے کر آنا ہی جرم ہے۔ جب وہ لوگ اس طرح لے کر نہیں ان کو آئیں گے تو پھر اس طرح ان کو لوگوں کو اپنے بقا کے لیے، اپنی بنیادی انسانی ضروریات کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو کام بھی کر سکے گا باوجود معذوری کے بھی انسان آج کل کے دور میں اللہ رب کریم نے بہت صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ کوئی انسان جتنا ضعیف بھی ہے وہ اگر کسی حد تک کوئی سرگرمی کر سکتا ہے، یا ایون حتیٰ کہ معذور ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی کئی ایسے کام ہیں جو وہ معاشرے میں ایک باوقار شہری بن کر وہ افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ یوں اس طریقے سے بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور خواتین کو بھی عزت کا ایک مقام ملے گا، ان کو تکریم ملے گی، وہ ان کو جو احترام ہے، جو ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو وہ کوئی بازار کی شے نہیں ہیں، خواتین بازار کی جنس نہیں ہیں، تو وہ ایک گھروں میں رہیں گی، اور جو بے روزگار مرد ہیں ان کو مواقع ملیں گے، اور لوگوں کو یہ فقیر اور سوالی اور بیکاری اور محروم اور محکوم اور مظلوم بنایا ہی نہیں جائے گا۔ تو پھر اس وجہ سے اسلام مستقل طور پر، جس طرح جو پہلے نشستوں میں اس چیز کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ جو غلام تھے، غلام بنانا یا پھر جو ان کی جو اگلی نسل ہوتی تھی اس کو غلامی میں رکھنا، یہ اس وقت کا عرب کا کلچر تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو غلام بنانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے روک دیا کہ جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور جو غلام معاشرے میں موجود تھے ان کو آہستہ آہستہ معاشرے میں ضم کرتا گیا اللہ وحدہ لا شریک، تاکہ وہ عام معاشرے میں شامل ہو کر ان کے ہم قدم چل سکیں۔ تو آج کے دور
میں انشاءاللہ عزیز جو اسلامی معنیاتی اور معاشی نظام ہے، جو پالیسیز ہیں، جو حکمت عملی ہے، جو ناہ امن اور اسٹریٹجی ہے، اس میں کوئی بندہ بھکاری، کوئی بندہ سوانی، کوئی محتاج اور کوئی استحسان زدہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اولي الامر کی، امام المتقین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے علاقے ہیں جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کے انتظام کی، تو وہ ان میں ایسے تمام لوگوں کے لیے باعزت اور باوقار روزگار کا اور ان کی ایک تعمیری اور اصلاحی مصروفیت کا ایک اہتمام کریں گے کہ ان کو بھیک مانگنی ہی نہ پڑے۔ یہ ایک بنیادی طور پر خواتین سے متعلق اور فقراء مساکین سے متعلق ہے۔ وہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور میں ایسا اس طرح کا بندوبست کرنا، ایسا انفراسٹرکچر بنانا ناممکن تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بھی ایک نشست میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ اس منظر کو سامنے لائیں جس منظر میں 1400 سال پہلے جن حالات میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت اس طرح نہ تو رابطے تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ آپس میں ایک مواصلات تھے اور نہ ہی کوئی اور ذرائع تھے۔ تو اس وقت کے حالات میں جو احکامات تھے وہ ان کی روح کو سمجھے، اسینس کو اور اس کی جوہر کو سمجھے کہ معاشرہ کس قسم کا معاشرہ قرآن کریم پیدا کر رہا تھا۔ یہ ایک ارتقائی سفر تھا جو درجہ بدرجہ ایک ڈائنامکلی ایک حرکت تھی، ایک حرکیات اس کی، اسلام کی حرکیات کو سمجھیں کہ اس نے کہاں سے جو اصلاح کا آغاز کیا اور کس منزل تک اصلاح کو، کس مرتبہ تک لے گیا، معاشرے کی اصلاح کو، فرد کی اصلاح کو۔ تو ہم نے بھی قرآن کریم کا جو جس نو تک اصلاح ہو چکی ہے، جس حد تک یہ آج سائنٹیفک جو پروگرس ہے، سائنسی ترقی ہے وہ ہو چکی ہے، ہم نے اس کے تناظر میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسی روح کو، اسی جوہر کو، اسی اسینس کو قرآن کریم سے لینا ہے اور اس کو آج کے معاشرے میں اپلائی کرنا ہے کہ جو چیزیں اس وقت تصور ہی نہیں کی جا سکتا تھا جن اقدامات کا، آج وہ چیزیں ایسے بالکل منٹوں اور سیکنڈز میں ہو رہی ہیں۔ وہ اس طرح رابطے ہو رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے انسان جڑ سکتے ہیں، باخبر رہ سکتے ہیں، ان کو گائیڈ لائنز دی جا سکتی ہیں، ان کو ڈیسیجنز کیے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سب کچھ آج کے دور میں ممکن ہے۔ تو ہم نے اسی پیغام کو، اسی روح کو سامنے رکھنا ہے، اسی کو جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، جو اس طرح کے کٹھن اور مشکل حالات میں جو کہ دشوار ایک مراحل تھے، وہ وہی نے طے کر کے ایک آغاز سے لے کر انجام کار تک جو ارتقائی سفر اس معاشرے کو کرایا وہی نے۔ تو ہم نے آج اپنے مسائل کو دیکھنا ہے، اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو دیکھنا ہے، پرابلمز ہیں، جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اسی طرح ایک ارتقاء کی اگلی سیڑھیوں تک انشاءاللہ عزیز ہم نے چلتے جانا ہے۔ اس سلسلے میں یہ دو چیزیں جو آج کی نشست میں جو سامنے آئی ہیں، ایک تو خواتین کا کردار اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو سوالیوں، بھکاریوں اور یہ یتیموں، مسکینوں، فقراء ان سے متعلق تو یہ جو اس وقت نبی کریم نے صدقات کا جو استعمال بتایا تھا وہ فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جو ساکن، جس طرح رک جانا، جس کا اپنا کوئی کاروبار چلتا ہوا کاروبار رک جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ زندگی کی تگ و دو میں، جد و جہد میں آگے بڑھ سکے، کسی وجہ سے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے، اس پر مساکین وہ ہوتا ہے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یعنی وہ جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صدقات کے سارے اس کی کنیکشن کا، اس وقت تو چونکہ جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے، صورتحال بہت ایک دشوار گزار راستے تھے، تو اس حوالے سے وہ جو لوگ اس کام پر جن کی ذمہ داریاں تھیں، چونکہ وہ بھی ان کا کن وقتی کام ہوتا تھا، تو ان پر وہ
مال خرچ ہوتا تھا صدقات کا ان پر بھی کہ ان کی بھی ضروریات زندگی تاکہ اسے چلائی جا سکیں. اور مؤلفت قلوبہم لوگوں میں تانیف قلب کے لیے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر نہیں ہے لیکن وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو پھر مومنین ان کے اوپر ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ان پر خرچ کرتے تھے. تو ان کے دل میں یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ یہ کتنا ہمدرد لوگ ہیں، کتنے احسان کرنے والے لوگ ہیں، محسنین ہیں، اور ان کا نظریہ زندگی کتنا انسانیت کی بہتری کے لیے وہ پھر اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے. تو ان پر خرچ کیا جانا تھا صدقات کا. اور جو لوگ جن کی گردنیں بندھی ہوئی تھیں، یعنی غلامی میں تھے، یا جو لوگ مقروض تھے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، تو یہ اللہ کے راستے میں جو جہاد اور قتال کی تیاری تھی اس پر خرچ ہوتے تھے. مسافروں پر یہ اللہ رب کریم کی طرف سے فریضہ تھا، فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کیا تھا کہ یہ جو لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد مال و دولت ہے ان ساری مدات میں خرچ کرنا ہے اس کو. سورۃ النیل کی آیات ہیں 5 سے 7. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جس نے عطا کیا یعنی دیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی دینے سے مراد ہے جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو اپنا مال و دولت دے دیا بغیر کسی وہ بدلے کی توقع رکھے، لالچ رکھے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے تصدیق کی احسان کے ساتھ. تصدیق کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب انسان عمل کے ذریعے اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دکھاتا ہے تو یہی تصدیق ہوتی ہے. اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، یعنی جو اپنے عہد کی، میثاق کی جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے، اپنے کردار میں تقوی کو شعار بناتا ہے، اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیتا ہے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے. تو یہی صدقہ بالحسنہ ہے، یعنی وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو کی تصدیق کرتا ہے عمل کے ذریعے. اسی کے لیے آسانیاں ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا اس دنیا میں بھی. جو اور مومنین کے لیے اللہ رب کریم نے جو قرآن کریم میں ہے، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، مومنین کو اس دنیا میں بھی اپنی رحمتیں، نعمتیں، اپنا فضل، اپنی برکات، خیر، اپنی طرف سے غلبہ، نصرت و تائید، یہ سب کچھ دنیا میں مومنین کو عطا کرتا ہے، نجات. تو اور آخرت میں تو اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں. اگر دنیا میں کسی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے نسلوں سے پورے نہیں ہو رہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تو ان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ انہوں نے نہ تو عہد کیا ہے، نہ وہ اپنے اگر کیا ہے زبانی تو وہ اپنے عہد میں وہ سچے نہیں ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے. اللہ ان کا رب، ان کا معبود اور ان کا الہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے تمام وعدے ان کے ساتھ پورے کرتا. اللہ رب العزت کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اور یہ صدقات سے متعلق ہے سورۃ البقرہ کی آیات 278 اور 280 ہیں. ان کی ویسے پہلے بھی ان کے تلاوت کی جا چکی ہے اور ان کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں اس حوالے سے کہ جہاں پر جو صدقہ کے الفاظ استعمال ہوئے اس کا مقام آپ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة وأن تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے ایمان والوں، جو تم نے ربا میں سے یعنی سود میں سے جو تمہارا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی اب مزید سود نہیں لینا اگر تم مومن ہو. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر مومن نہیں رہو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور رسول یعنی اسلامی جو اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ نظام مملکت ہے، اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہو تو پھر اس کی وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، شعائر وغیرہ اس کو کوئی بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتے، اس کو نجات سے ہمکنار نہیں کر سکتے. اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو جو تمہارے راس المال ہیں، جن تمہارا اصل زر ہے، وہ تمہارا مل جائے گا، اس کا انتظار کرو. اور اگر تم
نہ تاکہ تمہارے ساتھ زیادتی ظلم نہ ہو، اور جو جس کو تم نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، اور اگر وہ تنگی میں ہے تو اس کی آسانی تک انتظار کرو۔ یعنی اللہ وحدہ شریک بتدریج ایک سود سے روکا ہے، پھر اس کے بعد ان کی اصل زر کو دوسری پہلی چیز تو ہے کہ رک جاؤ، مزید سود نہ دو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم سود سے روکتے ہو تو پھر تمہیں اصل زر ملے گا اور سود نہیں ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ جس نے کو تم نے قرض دی ہو وہ اصل زر واپس کرنے کی بھی قابل نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو پھر تم اس کو مہلت دو۔ یعنی اللہ وحدہ شریک مزید تاکہ تمہارے قدم میں سے وہ جو تم نے مال و دولت کو زرپرستی کی ہوس میں مبتلا ہو، اس کی شدید محبت ہے، وہ تمہارے دل سے نکل جائے۔ انتظار کرو، اس کو مہلت دو کہ وہ اتنا کمائے اور تمہیں اپنا اصل زر واپس کر دے۔ اور اگر اس سے بھی اگلا جو مرحلہ ہے تقوی کا، جس کی طرف اللہ رب کریم لے کر جانا چاہتا ہے مومنین کو، وان تصدق ہو، اگر تم صدقہ کر دو، یعنی اس کو بخش دو، چھوڑ دو، تو یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی تم اصل سود سے تو بالکل رک جانا ہے، اصل زر لے سکتے ہو، لیکن فوری اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اصل زر بھی فوری نہ لو، انتظار کرو۔ اور پھر اگر اس سے بھی اگلے درجے میں تقوی کے اور ایمان کے اور اخلاص کے درجے میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کو اصل زر ہی اس کو چھوڑ دو، صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ اللہ وحدہ شریک اس حد تک مومنین کے قلوب سے، ان کے نفس سے وہ حب مال ہے اور جو دیگر یہ متاع حیات ہے اس کی محبت اس حد تک نکالنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ وحدہ شریک جو مومنین کی جو محبت ہوتی ہے تو اشد حبا للہ، وہ انداد اللہ اور ان شرکاء اور متاع حیات سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ جتنا یہ دنیا کی محبت دل سے نکالتے جائیں گے اتنی زیادہ اللہ کی محبت میں آپ پختہ ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، ہمیشہ، کہ کبھی بھی راہب یا تارک الدنیا نہیں بننا، بلکہ بھرپور محنت کرنی ہے، بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، محنت سے کمانا ہے، ذوق و شوق سے، لگن سے، پوری توجہ سے اور ذمہ داری سے کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ منفعت معاشرے کو پہنچانے کے لیے، لیکن وہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں کمانا، ہوائے نفس کے اور شہوات کے اتباع کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے نہیں کمانا، اپنے تکبر، اپنی ٹھاٹ پاٹ، اپنی جو ایک نمود و نمائش کے لیے نہیں کمانا، بلکہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، بھرپور طریقے سے محنت سے، خوب محنت سے کمانا ہے، اور جو اس کا ماحصل ہے صرف ضرورت تک سادگی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور بقایا اللہ وحدہ شریک کی رضا کے لیے نوجہ اللہ، اس کو دوسری نوع انسانی کے مصارف کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی منفعت کے لیے، ان کے نشو و نما کے لیے، تزکیہ کے لیے، ان کی بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کو خرچ کر دینا ہے، پیش کر دینا ہے۔ آگے جو 14واں ضمنی موضوع ہے وہ طعام مسکین اور نظر سے متعلق ہے۔ مومنین سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا، سورۃ الدہر کی آیات 7 سے لے کر 9 تک، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مومنین نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا کہ جو شر ہوگا وہ ہر طرف پھیل چکا ہوگا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا، یعنی مشکل حالات کسی بھی حوالے سے، جو حشر کا منظرنامہ ہے وہ بھی مشکل ہے، اس میں بھی ہر کوئی بڑی نفسا نفسی میں ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تو نظر کہتے ہیں اس
کام کو یا اس امن کو جو اپنے دن کی خوشی سے معمول سے ہٹ کر کوئی اپنے اوپر لازمی قرار دیتا ہے کہ میں یہ بھلائی بھی کروں گا، یہ نیکی، یہ اچھائی، یہ خیر کے کام میں اپنے طور پر خود اپنے لیے ٹھہرا اور مقرر کر دیتا ہے، اس کو نظر کہتے ہیں، جو یعنی معمول کے خرچے سے یا معمول کی جو روٹین ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مال سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کام کے حوالے سے بھی کوئی یہ جو اور بھی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جو مالی امور کے حوالے سے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ مومنین کیا کرتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اب طعام سے مراد محض روٹی یا وہ غذا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانی بنیادی ضروریات اس میں شامل ہیں، جس میں کھانا پینا، علاج، معالجہ، رہائش، تعلیم، یہ تمام جو عدل و قسط ہے، ہر انسان کو معاشرے میں یکساں مساوی طور پر عدل و قسط کا دستیاب ہونا، بنیادی انسانی حقوق، یہ سب اس کی بنیادی انسانی ضروریات ہیں۔ طعام میں جو جب زندگی بالکل سادہ تھی اس وقت یہی معاملات تھے کھانے پینے کی حد تک، لیکن اب زندگی جتنی ایک پیچیدگیوں میں اور جتنی اس کی ایک تبدیلی آ رہی ہے رہن سہن، تہذیب و تمدن میں، تو یہ ساری بنیادی انسانی ضروریات اس میں شامل ہیں۔ جو الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، تو یہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ انما نطعم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ کہ وہ شکریہ ادا کرنے کے بھی متمنی نہیں ہوتے کہ جن کو وہ کھانا کھلا رہے ہیں، جن پر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ ان کا شکریہ ادا کریں، ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ تک ادا کرنا ہے کہ وہ متمنی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان بندوں سے تو کچھ لینا نہیں چاہتے جن پر وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے رب کا حکم تسلیم کرتے ہوئے، اس کے آگے اطاعت کرتے ہوئے حکم کی وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کے قلب میں یہ حقیقت راسخ ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہمیں فضیلت دی گئی ہے ہمارے رب نے دی ہے، اور ہمارا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا تو وہ صرف اور صرف دوسروں کو دینے سے ہوگا، چاہے ہم مال دے سکیں، چاہے علم دے سکیں، چاہے اور کوئی صلاحیتیں ہماری ہیں ان سے نوع انسانی کی منفعت اور اصلاح کا کام کر سکے، تو وہ تو اپنے تزکیہ نفس کے لیے لوجہ اللہ، کہ ان کا تزکیہ نفس ان کے رب نے کرنا ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الدہر کی آیات نمبر 7 اور 9 سے ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں، اور سورۃ البلد کی آیات 12 سے لے کر 19 تک ہیں، وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو قیامت کا حشر کا جو منظر بتایا، وہاں پر 2 گروہ بتائیں، جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ جس طرح دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، یا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو عباد ہیں حزب اللہ یا حزب الشیطان، تیسرا گروہ دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی اسی طرح صرف 2 گروہ ہوں گے، ایک جنت والے، ایک جہنم والے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ کا لفظ کہا ہے، اور اس کے مقابل میں جو دوسرا گروہ ہوگا وہ ہوگا اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والا، اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے کہتے ہیں۔ تو یہ کہیں پر بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، ان کے بین کوئی کیفیت نہیں ہے، یا آدمی حق پر ہوتا ہے یا باطن پر ہوتا ہے، اور جو حق اور باطن کو مناتا ہے وہ بھی اصل میں باطن پر ہوتا ہے، حق پر نہیں ہوتا۔ حق پر ہوتا ہے وہی جو صرف اور صرف حق کا اتباع کرتا ہے، جو اس میں کوئی آمیزش نہیں کرتا، جو جزوی طور پر حق کا اتباع نہیں کرتا، کلی طور پر صرف اور صرف حق کا اتباع کرتا ہے، تو پھر باطل کا اتباع نہیں کرتا۔ اور حق کرۂ ارض پر قرآن کریم کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں، اور کچھ بھی حق نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مبین کے علاوہ۔ جو کچھ دین کے نام پر قرآن کے علاوہ
جو کچھ موجود ہے وہ سب باطن ہے، اس میں کوئی ابہام اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کسی ایک نفس کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق ہے۔ جب قرآن حق ہے، قرآن کے علاوہ سب کچھ باطن ہے، تو پھر یہ گرے ایریا کوئی نہیں بچتا، درمیانی حالت کوئی نہیں بچتی کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی چیزیں ساتھ شامل کرتا جائے، کوئی احادیث، کوئی روایات اور کوئی باتیں، کوئی حقائقیں، کوئی واقعات، اور کوئی کسی کے اقوال افعال اور کہے کہ یہ بھی قرآن کریم سے ملتے جلتے ہیں، اس کے مطابق ہیں، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ پھر حق نہیں رہتا جب اس کے ساتھ باطن کی مچھر کے پر جتنی بھی آمیزش کر دی جائے۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک مثال کے انداز میں اس کو بیان کیا کہ وما ادراک ما عقبہ، کہ تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا اس چیز کا کیا ادراک ہے کہ یہ جو گھاٹی کا سفر ہے، یعنی مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ، جس طرح پہاڑی گھاٹی میں چڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گردنوں کا چھڑانا ہے، یعنی اس پر مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جو اسیروں کو اسیری سے چھڑانا ہوتا ہے، غلام ہوں یا کوئی مقروض ہوں، یا پھر یہ کہ ایسے دن میں، بھوک کے دن میں کھانا کھلانا ہوتا ہے، یعنی جب کھانا کھلانا کوئی قحط ہو یا مشکلات ہوں یا مہنگائی یا جس طرح کے بھی حالات ہیں، تو ہر دور میں یہ جو دوسروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے کہ انسان خود اپنی بھرپور محنت سے کمائے لیکن خرچ دوسروں پر کرے۔ تو یہ جو انسان وہی کا اتباع نہیں کرتے، انہیں یہ بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ نظر آتا ہے، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں، جو رب اللہ کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ قلب سے اسے تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، ان کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے، اور جس طرح مکھن میں سے بعد نکالا جاتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اور تو اور مادی متعلقات تو دور کی بات ہے، وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے متمنی ہوتے ہیں، آرزو مند ہوتے ہیں کہ ہم وہ مرحلہ آئے اور ہم اپنی جان رب کی رضا کے لیے، اپنے اس عہد کو سچا کرنے کے لیے وہ قربان کر دیں۔ وہ دنیا سے بھی ان کی بس اتنا ہی وہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب رب کی رضا کا معاملہ ہو تو وہ مال و متاع حیات تو دور کی بات ہے، وہ جان تک قربان کرنے کے، نچھاور کرنے کے متمنی ہوتے ہیں اور جلد از جلد قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف مومنین کے لیے آسان ہے، ورنہ جو عام آدمی ہے، جو خود غرض آدمی ہے، جو شوہے نفس میں مبتلا ہے، جس کے اندر وہ ہوس کی اور الحاکم التکاثر اور جمع مالا وعددہ، مال جمع کرنے اور گننے کی آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے تو کسی کو کھانا کھلانا تو کیا، اس کے لیے ایک لقمہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جو بخیل ہے، جو بخل میں پختہ تر ہے، جو متاع حیات سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں یتیموں کو، وہ چاہے اس کے یتیم کا پہلے وضاحت کی جا چکی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، وہ چاہے اس کے عزیز و اقارب ہوں یا ایسے مساکین جو خاک نشین ہوں، معاشرے میں رون رہے ہوں، ان کو وہ تکریم کے ساتھ رزق کریم اور آسن رزق ان تک پہنچانا کہ ان کی عزت نفس بھی، اور یہ یقینی کرنا خودکار نظام سے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کسی سے ان کو مانگنا بھی نہ پڑے۔ آج کے دور میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اس عہد میں جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت بہت ساری اس میں رکاوٹیں تھیں، بہت سارے مسائل تھے، اور اس وقت تک وہ جو ایک زندگی کا جو ارتقائی سفر تھا وہ اس حد تک نہیں پہنچا تھا۔ آج ہر چیز ممکن ہے، صرف یہ ہے کہ وحی کا اتباع کرنے والے جب میدان عمل میں اتریں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہر ناممکن ممکن بنتا جائے گا، اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی رحمت اور نصرت تائید کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی یہ کام وہ کرے گا، یعنی گردنوں کو چھڑائے گا، اسیروں کو آزاد کرے گا، کھانا کھلائے گا، قرضوں کو، قرض کے بوجھ سے، قرض داروں جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے چھٹکارا دلائے گا، تو یتیم اور مسکین کے طعام کا بندوبست کرے گا، تو پھر وہ مومنین میں سے ہوگا جو وتواصوا
बिसब्र जो सब्र की वसीयत करने वाले हैं, और मरहमा, ये मरहमा आपस में जो रहम पर, सिना रहमी और रहम पर मबनी जो तल्लुकात हैं वो यही हैं कि इंसान ख़ुद गर्जी की ये तारीख खारों में से, तंदन से, शोह नफ्स से निकल कर सब के लिए अपने जो उसको रब ने नेमतें दी हैं वो खोल दे सब के लिए। ये है सब्र और मरहमा। तो यही लोग हैं उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही दाएं हाथ वाले हैं। और जो इससे इनकार करेंगे, इस ये इक़दाम नहीं करेंगे, हम अस्हाबुल मशअमा, वो बाएं हाथ वाले हैं, वही जहन्नमी होंगे। सूरत अर्रूम की आयत नंबर 38 से अल्लाह रब्बुल करीम ने ये योती मानहू या तज़क्का, ये तज़किया के लिए, ये पहले इसकी वजाहत की जा चुकी है कि जिस्म की नशोनुमा, तज़किया और बका इससे होती है कि जो कुछ इंसान लेता है मादी चीज़ें, खुराक वगैरह, हवा, पानी, खुराक वगैरह, और जो नफ्स का तज़किया होता है उसकी बका और नशोनुमा वो देने से होती है कि आप जितना कुछ दूसरों को देते हैं इस्लाह के लिए, तामीर के लिए, तामीरी मकासद के लिए और लोगों की मनफत के लिए, खैर के लिए, जो कुछ आप दूसरों के लिए दूसरों पर ख़र्च करते हैं, उनको देते हैं, जो सलाहियतें, जो तवानाइयाँ, जो खिदमात, जो भी चीज़ें आप माल दौलत जो कुछ देते हैं उससे आपके नफ्स का तज़किया होता है और उसकी बका होती है। तो जे जो है फ़ातिज़न कुर्बा हक़्क़हु वल मस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरत अर्रूम की आयत नंबर 38 से कि वो अपने करीबियों को फ़ातिज़न कुर्बा हक़्क़हु और मस्कीन को और मुसाफिर को देते हैं, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ हक़्क़हु आया है, ये हक़ मज़ीद भी इसका तज़किरा आएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहले भी इसकी वजाहत तो हो चुकी है, लेकिन जब बतौर हक़ उनको देना है, जो मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, जो माजूर हो गए हैं, जो कमाने के काबिल नहीं रहे किसी की वजह से, जो ऐसे लोग हैं जो जिनका वो ख़ुद अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनको उनकी ज़रूरियात आसान अंदाज से, भरपूर अंदाज से उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी करना, उन पर कोई एहसान या उनको कोई बारे गिरां करके नहीं, ये बतौर उनका हक़ तस्लीम करते हुए देनी है। ये अगर उसके ज़रिए जन्नत कमाने की जो सोच है कि उसके ज़रिए मुझे जन्नत मिलेगी और ये इसी हाल में रहें और मैं उन पर ये एहसान जतनाता रहूँ, उनको ये ज़ेर बार रखूँ और उनको ये खैरात और सदक़ात अतियात देता रहूँ, इनकी अगली नस्ल भी ऐसी हो, तो ये जो सोच है ये गलत है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। उनको बतौर हक़ देना है, और जब आप कोई किसी को हक़ देते हैं तो वो कोई किसी पर कोई उसको ज़ेर बार नहीं रखते, उस पर कोई एहसान नहीं होता, या वो आपको कोई ममनून मशकूर नहीं होता। ये बतौर हक़ देना है उन लोगों को बहैसियत अल्लाह रब्बुल करीम की मखलूक के। ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। उस पर कोई अपनी बड़ाई जितना कर नहीं, या आप अपनी जो ये कि सबकत ये ज़ाहिर करके अपनी मर्तबा ज़्यादा है या मेरी हैसियत ज़्यादा है, या इस तरीके से उनको नहीं ज़ेर बार करके देना, बतौर हक़ के देना है। सूरत अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 19 से ये जो मुत्तकीन और मोहसिनीन होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का इत्तबा करने वाले होते हैं, वो उनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में हक़ है साइल का और महरूम का, ये जो सवाल करने वाले हैं और जो महरूम हैं, जिनको मुआशरा जिनका नाजायज़ इस्तेहसाल कर रहा है, उनको जब उनको आप बतौर हक़ देंगे तो फिर उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बतौर हक़ उसको तस्लीम करेंगे। उनको अपने जो लंगड़ापन है या जो अपने कटे हुए आज़ा हैं वो दिखा कर या लोगों से फिर कर मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनको एक यकसां एहतराम देते हुए उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पूरी करनी होगी। अगर वो मुआशरे में कोई फ़ाल रोल अदा कर सकते हैं तो जो काम भी वो कर सकते हैं उनसे वो काम लेना होगा, और उनको ताकि वो अपनी उस जो उज़र है उसके बावजूद अगर वो कोई काम कर सकते हैं तो वो काम करें, और उनको यकसां दीगर इंसानों की तरह उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो पूरे एतमाद ख़ुददारी के साथ और पूरे कदोकामत के साथ वो अना और वक़ार के साथ वो जी सकें। और अगर ऐसी पोजीशन में है कोई भी अफराद मुआशरा के जो
कोई भी काम करने के काबिल नहीं हैं, तो फिर उनको भी उसी तरह एहतराम और तकरीम के साथ, इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात पहुँचानी होंगी कि उनको किसी से भीख न मांगना पड़े, उनके बतौर हक़ के देने होंगे। ये उनका हक़ है और ये हक़ आदमी का मुकर्रर करदा नहीं है, उस वहदहू ला शरीक का मुकर्रर करदा है जिसने ये सारी कायनात और ये सारी हिकमतें और ये सारी जो मशीयत है उसी के मुताबिक, ये उसी के कलमात के मुताबिक ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो जब उसने हक़ करार दिया है उनका, तो फिर मोमिन उसके आगे सर तस्लीम खम करता है और हक़ समझ कर, हक़ जान कर उनको देता है। उन पर कोई उनका एहसान या कोई उनकी ऐसे जतनाया नहीं जाता, उसको हक़ को देना होता है और पूरी दिल की कामल रज़ामंदी के साथ देना होता है। और सूरत अत-तग़ाबन आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये जो तुम्हारे माल हैं, तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारे लिए एक कसवटी, एक भट्टी है, एक पैमाना है, यानी फितना है जिससे तुम परखे जाओगे, जिससे तुम्हें जांचा जाएगा। यानी अगर तुम इनकी माल की, औलाद की, अजीज़ो क़ारिब, अज़वाज और आबा व अजदाद और दीगर जो मताए हयात है, कारोबार, बिज़नेस, ये घर, कोठियाँ, मकानात, ये सब चीज़ें, अगर इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में शदीद तर हो गई तो फिर तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। फिर तुम्हारे नफ्स का तज़किया नहीं होगा, बल्कि तुम मादियत में धंस कर रह जाओगे और तुम इस काबिल नहीं होगे कि इस ज़िंदगी के बाद के अग्नि इर्तकाई मनाज़िल जो सिर्फ जन्नती तय कर सकेंगे वो तय कर सको। तो अपने आप को इस फितना में से एक साबित कदमी के साथ अपने आप को निकालना है, ताकि इस फितने में मुब्तला हो न जाओ और तुम्हारा ऐसा न हो कि तज़किया नफ्स रुक जाए, तुम्हारा नफ्स दब जाए। कद अफ़लहा मन तज़क्का व कद खाबा मन दस्साहा, जो अपने इस नफ्स को कुचल देता है, मादियत में ग़र्क कर देता है, वो दुनियावी ज़िंदगी और माल मता, अजीज़ व क़ारिब, इन्हीं को सब कुछ ठहरा देता है, करार दे देता है, तो उसका नफ्स का तज़किया नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस फितने से बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी हाज़िर दिमागी के साथ, बेदारी और चुस्ती के साथ गुज़रना होता है, ताकि ये चीज़ें अल्लाह की रज़ा के उसूल में रुकावट न बन सके। सूरत अन-नूर की आयत नंबर 33 से, मिम्मा मनकत ऐमानुकुम, यानी कि ये जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं इनसे मतलब ये पहले भी इस आयत की वजाहत की जा चुकी है। इसका नुब्बे-लुबाब और खुलासा कि अगर तुम जब देखो कि तुम्हारे कोई ग़ुलाम जो उस वक़्त ग़ुलाम थे, वो अगर ख़ुद एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपना कोई बिज़नेस, कारोबार या मुआशरती रोल अदा कर सकते हैं, तो फिर उनको आज़ाद कर दो, उनको ग़ुलाम न रखो, ताकि वो आज़ाद शहरी की तरह बावकार अंदाज से जिए और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें माल दिया अपने माल में से भी उनको दो। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक, सिर्फ आज़ाद नहीं करना, जब तुम्हारा ये माल तुम अल्लाह को बेच चुके हो तो उनको दो, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सके। तो पहले इसकी वजाहत की जा चुकी है कि आज के ये जो जितने मुलाज़िमीन हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जिनमें एक एक या चंद चंद ओनर्स की, जो उनके सरमायादार कैपिटलिस्ट हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं, उनके हज़ारों की तादाद में मुलाज़िमीन हैं, एक एक ग्रुप के या एक एक कंपनी या एक एक मालिक के। तो वो उन तमाम लोगों को जो यूनिट्स हैं उनको ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाकर कि वो इंडिपेंडेंटली उनको ख़ुद चलाएँ और उनको तब ये ग़ुलामी से आज़ाद करें। ये आज के दौर की ये जो नौकरियां हैं, मुलाज़मतें हैं, ये आज के दौर की जदीद ग़ुलामी है। तो इंडिपेंडेंट चलाएं और उसका जो मुनाफा है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसमें से वो उन्हीं लोगों को मिले जो लोग वहाँ से रिज़्क़ कमा रहे हैं, जो दौलत पैदा कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि वो सारे हज़ारों लोगों का मुनाफा एक कंपनी या एक आदमी की जेब में जाए, वो उन्हीं लोगों को मिले जो कि वो रिज़्क़ कमा रहे हैं। ये है आज के दौर में ग़ुलामों को आज़ाद करना, फ़क्र राक़बा, ये है आज के दौर में। और सूरत अन-नैल की आयत 18 से लेकर 20 तक, अन्नज़ी योती मानहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला, कि जिसने अपना माल दिया ताकि उसका तज़किया हो जाए। यतज़क्का, ये माल क्यों, ये पहले इसकी वजाहत मुतअद्दिद दफ़ा हो चुकी है कि माल देकर, अपनी सलाहियतें देकर, अपनी जो हुनर है, इल्म है, कोई भी सलाहियत है, वो दूसरे इंसानों को उससे फ़ायदा देकर, नफ़ा देकर, उनकी मनफ़अत और इस्लाह के लिए, उनकी
جو ایک فلاح کے لیے اس کو وقف کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی سے اس کی جزا نہیں چاہتا، کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ میں یہ جو سب کچھ دے رہا ہوں کوئی آدمی مجھے اس کا بدلہ دے، نہیں، وہ صرف چاہتا ہے تو ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، رب کا چہرہ، رب کی رضا صرف اس کا مقصود ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت دیں گے جب آپ، تو پھر آپ کسی سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، حتیٰ کہ شکریہ تک اس کے متمنی نہیں ہوں گے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 26 اور 27 ہیں۔ وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ حق کا لفظ ہے، حق کا ہو، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا کہ ان کو سال کے بعد 2.5% غریب و مسکینوں کو دے کر ان پر کوئی احسان کیا جاتا ہے۔ یہ ہر وقت 24 گھنٹے یہ دینے کا عمل جاری ہونا چاہیے، اور اضافی جمع ہی نہیں کرنا تو پھر سال کے بعد کا انتظار کیسا اور حساب کتاب کیسا۔ دین میں تو اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، جو سرم و علانیہ 2 الفاظ ہیں قرآن کریم میں، باللیل والنہار، رات دن دینا ہے، اور خفیہ اور اشکارا دونوں طریقوں سے دینا ہے۔ تو جب آدمی پورا سال دیتا رہے گا، دن رات دیتا رہے گا، خفیہ اور اشکارا طریقے سے دیتا رہے گا، تو اس کے پاس بچے گا کہاں سے کہ وہ سال کے بعد 2.5% کا حساب دے۔ یہ خود کھڑے ہوئے مذہب میں یہ تصور ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی میں یہ تصور نہیں ہے مالیاتی نظام کا کہ 2.5 سال کے بعد 2.5% دینا ہے۔ اور مسکینوں کو، اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور ولا تبذر تبذیرا، یہ جو تبذر تبذیرا ہے بنا ضرورت خرچ کرنا، یہ ایک وقت میں میز کے اوپر کئی کھانے، کئی ڈشیں ہونی، یہ بھی تبذیر ہے۔ اور نت نئے فیشن کے ملبوسات بنوانا، یہ بھی تبذیر ہے۔ اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دکھاوے کے لیے، ایک سے بڑھ کر ایک، اپنی وہ دوسروں کے اوپر ٹھاٹ پاٹ ظاہر کرنے کے لیے، یہ بھی تبذیر ہے۔ ضرورت سے زیادہ بڑے اور بیش قیمتی گھر بنوانا، یہ بھی تبذیر ہے۔ اور اس طرح یہ جو برانڈڈ چیزیں ہیں، ہر چیز اپنی مہنگی سے مہنگی خریدنا، یہ بھی تبذیر ہے۔ اسلام ان تبذیر کرنے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی قرار دیتا ہے، اور شیطان تو اپنے رب سے کفر کرنے والا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی زندگی اسی طرح مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے محلات، اور وہ ہوائے نفس کے لیے طرح طرح کے کھانے اور ملبوسات، اور مہنگی اور قیمتی چیزیں، وہ اس طرح عیاشیوں، مستیوں اور شاخرچیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اگر وہ یہ مذہبی لبادہ بھی اس نے اوڑھا ہوا ہے تو وہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ سارے جو مترفین ہیں ہر دور میں، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے اولین مخالف ہوتے تھے، وہ یہی مترفین تھے، یہی ایلیٹ کلاس، سرمایہ دار، زرپرست، جو اشرافیہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال و دولت بے پناہ جمع کیا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے لیے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے وسائل اور لوگوں میں ایک دوڑ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی شیاطین ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور جو شیطان کا بھائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے کوئی بھی لبادہ اور بہروپ اوڑھ رکھا ہو، بے شک اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو، اور وہ ادھر مسجد الحرام میں جا کر مر جائے، لیکن رہے گا وہ شیطان کا بھائی، اور جائے گا پھر وہ جہنم میں ہی۔ اور یہ جو اگلا ضمنی موضوع ہے، یہ العفو سے ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ العفو کہتے ہیں، جو مفہوم ہے اس کا، وہ ضرورت سے زیادہ دے دینا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورت وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے۔
جس طرح پہلے اس چیز کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جو اسلام نے جو نواحت ناشری کی وہی نے معاشرے کو ایک بالکل جو عرب معاشرہ تھا اس وقت قرآن کریم کے نزول سے پہلے، تو نواحت ناشری نے یہ قرآن کریم میں واضح کیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ تباہی کے گڑھے کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان پستیوں سے وحی نے ان کو نکالا اور ایک ارتقاء کے سفر کا آغاز کیا، اور آخر میں وہ لوگ کہاں پر پہنچ گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایک ارتقاء ہے۔ جب تک آپ قرآن کریم کو اس ارتقاء کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو اگر آپ نہیں دیکھ سکتے قرآن کریم کو، اس ارتقائی مراحل کو نہیں دیکھ سکتے کہ جن پستیوں سے نکال کر جس انداز سے، جس حکمت کے ساتھ، جن بلندیوں تک اللہ وحدہ لا شریک لے آ رہا ہے معاشرے کو، اور وہ مقامات کا آپ ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر قرآن کریم آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ جمود کا شکار ہوں گے۔ قرآن کریم کوئی مردہ کتاب نہیں ہے۔ آپ زندگی کی ان جو تمام سیڑھیاں انتہائی پستیوں سے انتہائی رفتوں تک، یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مرحلہ ہے، یہ رفتوں کی انتہا ہے، اور جو تباہی کے گڑھے کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے، ظلمات میں تھے، یہ پستیوں کی انتہا تھی۔ اس سارے سفر کو آپ جب قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے اور آپ کا قلب جب مطہر ہوگا، جب اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، صرف قرآن کی طرف انحصار کریں گے، قرآن کریم پر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان پستیوں سے لے کر ان رفتوں کے درمیان جس بھی درجے پر ہوں گے، قرآن مجید وہیں سے آپ کی انگلی پکڑ دیتا ہے اور آپ کو آگے کے ارتقائی منازل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جو قل العفو کا جو مرحلہ تھا، جو مقام تھا، یہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ دے دینے کا مرحلہ تھا، اور یہ معراج تھی، اور یسرون ایثار کا جو مقام تھا کہ اپنی ضرورت سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پس پشت ڈالتے ہوئے، خود تنگی میں بھی رہ کر دوسروں کو دے دینا۔ یعنی ایک تو معاملات تھے جب ابتدا ہو رہی تھی اصلاح معاشرہ کا، وہ سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ کارواں سوئے منزل اس نے آغاز سفر کیا تھا، تو وہاں پر قرض بھی لیا جا رہا تھا، قرض دے بھی رہے تھے، لکھا بھی جا رہا تھا، وراثت بھی تھی، اور وراثت کی تقسیم کے احکام بھی تھے، اور سارے معاملات وہاں پر تھے۔ لیکن وہ سفر، اس کا آغاز کہاں سے تھا اور سفر کی اختتام اس منزل کا کہاں پر ہوا؟ تو جب ایک نظام اسٹیبلش ہو گیا تو پھر وہاں پر یہ سارے معاملات اس پچھلے دور کے تھے، جو بالکل آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ انسان جو اس موجودہ شکل میں ہے، جو اللہ رب کریم نے اس کو اس مرحلے تک لے کر آئے، تو اس کی ابتدا تو ایک سنگل سینس ہی ہوئی تھی، لائف سیل سے، پھر یہ مختلف یہ جمادات، نباتات سے اگلی جو سب مراحل طے کرتے ہوئے یہ حیوانات میں، کیڑے مکوڑوں میں، چوپایوں میں سے اور بندروں، بن مانسوں سے ہوتا ہوتا یہ آج اس پیکر میں ہے۔ تو وہ جو نقش قدم ہیں، ان کو جب انسان اس کے پورے ارتقائی سفر کو، ان کے نقش قدم کو دیکھتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور آج کس شکل میں ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے انسان کس پیکر میں ڈھلنا ہے، یہ تو وہ وحدہ لا شریک رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بھی بالکل یہی سارے معاملات ہیں کہ اس معاشرے کو اس نے کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک لے کر گیا۔ تو یہ جو اس طرح کے احکام ہیں، ہم نے ان بلندیوں کو دیکھنا ہے جن تک قرآن مجید لے کر گیا مومنین کو، اور ہم نے آج کے دور میں جتنی اللہ رب کریم نے ابھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور مظاہر فطرت کے ذریعے جتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر دی ہیں، تو ہم نے اپنے سفر کو اسی سیڑھی سے آگے بڑھانا ہے کہ ہم نے ابھی آغاز ہی ادھر سے کرنا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے دے دینا ہے۔ ہم آج وہ پھر وہ ان وراثت کے احکام تک، یا وہ قرض کے لین دین، ان مومنین میں جب ایثار اور قل العفو کے مرحلے جب طے کر چکے ہیں مومنین اپنے عہد میں، تو ہم نے انشاءاللہ العزیز انہی مرحلوں سے آغاز کرنا ہے جو اس وقت اللہ رب کریم نے فرمایا، وہ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔
تو آج جب قرآن کریم پر غور و فکر کیا جائے گا تو آج کے دور میں جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ پورے گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، آج کے دور میں ایسا ایک بیت المال، ایسا پول اور ایسا انٹر کنیکٹڈ ایک نیٹ ورک معیشت کا بنانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ بالکل یہ ایک بچوں کا کھیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مومن ہو وہ اپنی ضروریات سے سب کو آگاہ کر رہا ہوگا اور اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے مومنین کے لیے خرچ کر رہا ہوگا، پیش کر رہا ہوگا اس سسٹم کو۔ تو یہ آج کے لیے آسان ہے اور ہم نے الحمدللہ اسی مقام سے آغاز سفر کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے، اللہ رب کریم کا حکم ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ وہاں پر تھا کہ تم جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، جو کہ اللہ اور رسول کی جو حکومت تھی اس کے سپریم کمانڈر تھے، تمام معاملات کے جو اس میں جو مرکز و محور تھے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تھے اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ اور اب قیامت تک اللہ اور رسول کی حکومت کا جو سربراہ ہوگا وہی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں سے ضرورت سے زائد لے اور وامر بالعرف، یعنی جو عرف کے ذریعے ان میں حکومت یا فیصلہ سازی کا جو عمل ہے عرف کے ذریعے، عرف قرآن کریم ہے، معروف وہ چیزیں جو وحی کے ذریعے لوگوں کو جس سے آگاہ کر دیے گئے، لوگ اس کو جان گئے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی عرف ہے، اسی کے ذریعے حکومت کرنی ہوتی ہے۔ یہ انہیں امر یا امر بالمعروف یہ وہی اصطلاح ہے قرآن کریم کے مطابق ہی، لیکن وہ مشاورت سے یہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ جو مشاورت کا حکم ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام اور مومنین کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو مشاورت کے ساتھ یہ جو امام المتقین ہے، جو امام الناس ہے، انہیں نمر ہے، وہ سارے امور وحی کی روشنی میں، وحی کی بنیاد پر اسی کی طرف رجوع اور انحصار کرتے ہوئے مشاورت کرے گا اور وہ امور چلائے گا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان لوگوں سے اعراض برتنا ہے، جھگڑنا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ محض مناظرہ نہیں کرنا ہوتا، الجھنا نہیں ہوتا، جو کہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، جو جہالت میں رہ رہے ہیں اور جہالت سے نکلنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نکلنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کو بھرپور انداز سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کو اللہ کی وحی سے آگاہ کریں اور جہالتوں سے نکال لیں۔ لیکن جو اپنی جہالت پر خوش ہیں، جہالت میں رہنا چاہتے ہیں، ظلمات میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، اوقات ضائع نہ کریں، بلکہ ان پر وہ صلاحیتیں، توانائیاں اور اوقات لگائیں جو لوگ ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں اور نکل چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، یہ انفاق سے متعلق ہے کہ یہ خرچ کن پر کرنا ہوتا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ تو یہ بھی مومنین سے متعلق ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے، یعنی ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے جو ہیں ضرورت مند، فقیر ہیں، ان کے پاس ان کی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی، جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، وہ اسٹیٹ کے امپلائی ہو سکتے ہیں، مملکت کے، یا ان کو ایسے کام پر لگایا گیا ہے کہ وہ اکتساب رزق کے لیے اپنا وقت نہیں لگا سکتے، وہ اکتساب رزق ان کے لیے ممکن نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسی کام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو ان پر بھی یہ جو انفاق ہے ان پر بھی کرنا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ تو جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے، تو جو لوگ جن کو علم نہیں ہے کہ ان کی ضروریات مناسب طور پر پوری نہیں ہو رہی، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اغنیاء ہیں، یعنی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے غیور ہیں، اتنی ان کی اپنی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح ہونے سے بچاتے ہیں کہ وہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے
آپ ان کے چہرے اور خدوخال اور ان کی کیفیت سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، مثلا ان کے لباس سے اور ان کے جو کھانے پینے سے ہے، اس طرح کی چیزوں سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے نپٹ کر سوال نہیں کرتے، کیونکہ اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے مالی امور میں کہ کسی بھی انسان کے لیے، خوددار اور عزت نفس والے انسان کے لیے، آزاد انسان کے لیے سوال کرنا، کسی سے مانگنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اس کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے، بشرطے کہ جو خود نکلنا چاہیں، کیونکہ کسی آدمی سے مانگنے سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی نگاہ، وہ اپنی نگاہ میں، اپنے جو مقام میں احترام ہے اس سے نیچے گر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو مانگنے والے، اسی وجہ سے یہ مومنین خود تنگی برداشت کر لیتے تھے، جن کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی اپنے انفاق میں سے ان کو بھی حصہ دینا ہے، کہ جو ہیں مطلب وہ پسے ہوئے ہیں، جو بڑی مشکل سے بڑی تنگی میں گزارا کریں، لیکن وہ اپنی عزت نفس، اپنے وقار اور اپنے جو ان کی انا ہے، خودداری ہے، اس خودداری کی وجہ سے وہ کسی سے سوال نہیں کرتے کہ وہ اس طرح بیکاریوں کی طرح مانگے۔ تو مومن کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کبھی ایسی حالات آ جائیں کہ اس پر کچھ تنگی واقع ہو جائے، تو پھر بھی حد الوسع وہ کوشش کرے کہ کسی انسان سے سوال نہ کرے، یہ چیز کو جس حد تک ممکن ہو، بالکل اسی طرح جس طرح آدمی حرام کھانے سے بچتا ہے کہ جب تب ہی وہ حرام کا لقمہ لیتا ہے مومن، جب اس کی زندگی کو خطرہ ہو، تو بالکل اسی طرح کسی دوسرے انسان سے سوال کرنے سے مومن کو ہمیشہ گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کہ جس حد تک ممکن ہو سکے۔ ہاں، یہ دوسرے مومنین کی ذمہ داری ہے معاشرے کے، کہ وہ کسی انسان کو اس نوبت تک آنے نہ دیں کہ وہ سوال اس کو کرنا پڑے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کہ مومنین تشکیل دیں، تبھی آج کے دور میں، اور یہ آج کے دور میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، انتہائی آسان ہے ایسا سسٹم تشکیل دینا۔ اور جو ایثار کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9، یہ جو دو آپ کو مقامات بتائے تھے کہ جو ان رفتوں، بلندیوں اور درجات تک مومنین پہنچ چکے تھے، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ ایک تو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ دین، انصار اور مہاجرین، ان رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی کی کاوشوں سے یہی وہ بیج ثابت ہوئے کہ جو اسلام کے جو شجر طیبہ اسی زمین میں اگا، بیج نہیں بلکہ جو اسلام کا شجر طیبہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں جو مومنین رضوان اللہ علیہم تھے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اتباع کرتے تھے، وہ بھی جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری تھے، انصار اللہ، جنہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو اخلاص کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے تھے، جب اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرنے والے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی کیٹیگری میں تھے کہ وہ جو ایمان اور اخلاص کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے۔ تو جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو لوگ تھے، جس سرزمین میں، ان کے قلوب کی سرزمین میں جو اللہ کی آیات کے جو بیج بوئے گئے، تو انہی سے یہ اسلام کا شجر طیبہ پھلا پھولا، اور انہی کے خون سے اور انہی کے مال سے اس کی آبیاری ہوئی۔ تو وہ یہی مومنین تھے، ایک مہاجرین تھے جنہوں نے آغاز کیا، اور ایک انصار تھے جنہوں نے پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، انصار نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا ان کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے۔ تو یہ جو جنہوں نے ایمان میں اور اپنا گھر بنا لیا تھا، یعنی جو ایمان لا چکے تھے ان سے پہلے، اور وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، محبوب رکھتے تھے کہ جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور اپنے سینوں میں وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
हाजतन मिम्मा ऊतू, जो कुछ भी। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो जो वहाँ पर अंसार थे तो उन्होंने जो कुछ भी उनके पास जो माल मता, जो माल मवेशी, जो घर बार, जो कुछ था, तो मोमिनीन जो मुहाजिरीन थे उनको ज़रूरत थी, तो जिसके माल दौलत में से, जिसके मवेशियों से, घर बार में से, ज़मीनों में से जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन सूरत हाल का जायज़ा लेकर मौके की मुनासबत से जो कुछ दे देते थे मुहाजिरीन को, तो वो जो अंसारुल्लाह थे, जो अंसार थे अल्लाह की नुसरत करने वाले, उनके कुलूब में कोई ज़रा सी नागवारी भी नहीं होती थी। सुबहान अल्लाह, वो उस दर्जा उल्फत के उस दर्जा पर पहुँचे हुए थे। जो मुहाजिरीन थे वो मरहला तय करके आए थे, लेकिन कमाल अंसार ने भी किया। जो कमाल मुहाजिरीन के करने का था वो उन्होंने कर दिखाया, और जो अंसार के करने का था वो उन्होंने कर दिखाया। उनकी सीने में ज़रा रंजिश भी पैदा नहीं होती थी। हालांकि अगर वो ख़ुद उनको तंगी में भी, ये जो इसार की वजाहत कर दी गई है कि एक तो ये है कि जो कुछ दे दिया गया वो बड़ी खुशदिली से उन्होंने दिया, लेकिन ये जो अगले अल्फाज हैं वो वनौकाना बहम खसासा, अगर ख़ुद कुछ तंगी भी उनको बर्दाश्त करना पड़ी फिर भी उन्होंने खंदा पेशानी से और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वो सब कुछ पेश कर दिया। और वमन यू का शोह नफ्स ही, यहाँ पर फिर वो जो वजाहत हो गई है शोह नफ्स की। शोह नफ्स पहले इसकी वजाहत हो चुकी है कि ये खुद गर्जी, बेहिसी और अपने लिए लालच और ज़्यादा से ज़्यादा समेट लेने की, दूसरों पर जो गुजरे सो गुजरे, इस कैफियत का नाम शोह नफ्स है। मोमिन के कल्ब में अगर एक नफ्स में आपने जानना है, समझना है इस्लामी मुईशत को, इस्लामी मानियाती निज़ाम को, तो इन दो अल्फाज से समझ लीजिए। ये नूर और ज़ुल्मात, रोशनी और अंधेरे दोनों आपके सामने आश्कारा हो जाएंगे, हक और बातिल। कि मोमिन का जो कल्ब है ये ईसार से लबरेज होता है, और जो काफिर, मुनाफिक, मुशरिक और जो फासिक, फाजिर और मुजरम का जो कल्ब है वो शोह नफ्स से की आग उसमें जल रही होती है। आप ख़ुद तज्जिया कर लें कि आपके अंदर कितना ईसार है और कितना शोह नफ्स है। तो जो शोह नफ्स से अपने आप को बचा लेता है, फ़ौलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। सूरत अल हश्र की आयत नंबर 9 थी। और इस सिलसिले में चंद आयात मज़ीद हैं। ये नशिस्त तवील हो गई है, लेकिन चूँकि बकिया आयात थोड़ी सी हैं तो इसको इसी नशिस्त में मुकम्मल करते हैं। ये जो 18 नंबर है ये इसी का ज़िमनी मौजू है कि फ़जीलत फिर रिज़्क़ की तमन्ना से भी अपने आप को बचाना लाज़मी है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जो भी अल्लाह रब्बे करीम ने बाज़ इंसानों को बाज़ पर फ़जीलत दी है, तो मोमिन इस चीज़ की तलब भी नहीं कर सकता, तमन्ना ही और ख्वाहिश ही नहीं कर सकता कि मुझे भी उसमें फ़जीलत मिले। ये बड़ा अहम चीज़ है। आपकी जो नफ्सियात हैं उनकी डायरेक्शन का तयन करने के लिए, उनकी आपकी शख्सियत की सिमत के तयन करने के लिए इस नुक्ते को समझना ज़रूरी है। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 71 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वन्नहु फ़ज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फिर रिज़्क़। अल्लाह रब्बे करीम ने ये बाई डिफ़ॉल्ट है, उस अहसनुल खालिकीन रब की मशीयत है, उसने जैसा बना दिया है कायनात को, इंसानों को वैसे ही हैं। वो किसी से मशवरा लेने का पाबंद और मोहताज नहीं है, और ना किसी से उसको मशवरे और रहनुमाई की ज़रूरत है। उसने सेब को जैसा बना दिया, उसने आम को, केले को, अंगूर को, अनार को वैसे ही हैं। उसने घोड़े को, गधे को, बकरी को और कबूतर को, चिड़िया को, जिस चीज़ को, जिस पौधे को, जिस परिंदे को, जिन हैवानात को, जिस चीज़ों को जैसा बना दिया, वो अहसनुल खालिकीन है। उसने अपनी मशीयत के मुताबिक बनाया। इस हकीकत को सबसे पहले कल्ब में से तस्लीम करना ज़रूरी है, इसमें कि वो हमारी राय का मोहताज और पाबंद नहीं है। वो खालिक है, वो किसी का मुलाजिम या नौकर नहीं है। वो अहसनुल खालिकीन है, मलीकिन मुक़तदिर है, अहकमिन हाकिमीन है। तो ये उसने अपने मशीयत के साथ, और उसने अपना किसी तजर्बे की बुनियाद पर या किसी से कोई मॉडल देख कर नहीं बनाया। जो कुछ बनाया है उसने अपनी हिकमत से बनाया है, और हम बहसियत उसकी मखलूक के अहसनुल खालिकीन की इस कारगरी को ये अरबों इंसान मिलकर भी उसके
کسی ایک گوشے میں بھی پرفیکٹ آج تک نہیں ہو سکے کہ اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ نہیں ہم اس کے بارے میں جو آخری حدیں ہیں ہم نے اس کو جان لیا ہے، چاہے وہ انفس ہو، چاہے آفاق ہو، وہ جو گلیکسیز اور کلسٹر اور سپر کلسٹر سے لے کر سب ایٹامک پارٹیکل تک ابھی سمجھنے کی کوشش میں ہیں، ان مراحل میں ہیں، باوجود کہ اس کے کہ دن رات لگے ہوئے، لیکن ہر پردہ جب اٹھتا ہے اس کے آگے ایک نئے راز ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھتا ہے انسان، پھر اس کے آگے نئے اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سفر جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے، اور آگے اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری رہے گا۔ تو یہ جو بعض انسانوں کو جس طرح دوسرے انسانوں پر فضیلت دی گئی ہے، تو یہ اللہ نے دی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ 10-20 کارخانے چلا رہا ہے، سب کو مینیج کر رہا ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے، وہ ایک دن میں کئی میٹنگز کر رہا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے سارے لوگوں کے ساتھ 10 سینکڑوں لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن کر رہا ہے۔ یہ صلاحیت اس کو رب نے دی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنی اس کو فضیلت کو اللہ رب کریم کی طرف سے وہ اس کو اللہ نے مواقع دیے ہیں، اتنا فہم دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور اپنی نعمتیں دی ہیں، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم کرے کہ یہ میرے رب کی دین ہے۔ جبکہ دوسرا ایک آدمی ہے، وہ اس سے کی اتنی ایک مواقع، صلاحیت اور رجحان اور اس کی جو مزاج ہے اور جو طبع ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جوتے مرمت کرنے سے زیادہ کسی اور کام میں الجھنا نہیں چاہتا، اس میں ایسی دلچسپی نہیں ہے، یا وہ ایک پھل کی ریڑھی لگا لیتا ہے، یا وہ بکریاں چرا رہا ہے، بس اس حد تک، یا ایک مزدور ہے وہ گھنٹی بینچے سے کام کر رہا ہے۔ تو اگر جو اب اس کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، جو کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی اور مختلف بزنس مین ہے، کہ جو وہ پورے گلوب کے لیول کے اوپر وہ معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو جوتے مرمت کر رہا ہے، یا جو ایک ریڑھی لگا رہا ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس نے، خانچہ فروش ہے، یا مزدور ہے، یا کوئی چرواہا ہے، یا اس نوعیت کا کوئی اور کام کر رہا ہے، جو کوئی کلرک ہے، تو اس کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر بکریاں چرا رہا ہوں تو میں بہتر طریقے سے چراؤں، میں جوتے مرمت کر رہا ہوں، یا میں کوئی ٹھیلا لگایا ہوا ہے میں نے کوئی چیز بیچنے کا، یا گھنٹی بینچے سے مزدوری کر رہا ہوں، تو اس کو میں بہترین پرفیکٹ انداز سے اپنی یہ ذمہ داری نبھاؤں۔ یہ جو فضیلت دی ہے یہ اللہ رب کریم نے دی ہے، اور اس کو دونوں تسلیم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 ہے، یہ جو پہلی آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 71، کہ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، رزق میں جو فضیلت دی ہے یہ بعض کو بعض پر اللہ نے دی ہے۔ یہ تمام طبقات کو تسلیم کرنی چاہیے، یعنی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جتنے طبقات ہیں معاشرے کے، یہ سب کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کائنات میں یہ جو سسٹم ہے زمین کا، اس کو چلانے کے لیے تاکہ لوگوں کو اپنا ماتحت بنا سکیں۔ اب جو بندہ ایک جوتے مرمت کر رہا ہے، تو اس کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے کہ اس نے یہ اتنی انڈسٹریز، یا اتنے یہ ہاسپٹلس کا نظام چلانا ہے، یا اتنا بزنس چلانا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر جو مہر بندی کی ایک جبلت ہوتی ہے، ایک طبع ہوتی ہے، افتاد طبع، اور ایک اس کا مزاج اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ مختلف ہوتی ہیں جس طرح پوری خارجی کائنات میں ہیں، تو اس حقیقت کو من اللہ تسلیم کرنا چاہیے، اور کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 میں واضح کیا ہے کہ یسقی بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی العقل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ جو جتنے پھل ہیں، ثمرات ہیں، ان سب کو پانی تو ایک ہی مل رہا ہے، ان کو ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ہوا ہے، لیکن ہر ایک کا ذائقہ اپنا اپنا ہے، اور ونفضل بعضها علی بعض فی العقل، کہ کھانے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی
ہے، یہی وہی فضل کا نفذ ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، یہ جو آدمیوں کو اکتساب رزق میں فضیلت دی گئی ہے، پھلوں کو کھانے میں، ان کے ذائقے میں، جو وہاں پر بھی اسی فضیلت کا ذکر ہے کہ جس طرح انار ہے انگور نہیں ہے، جس طرح انگور ہے اس طرح آم نہیں ہے، جس طرح آم ہے اس طرح کیلا نہیں ہے۔ تو یہ جو فضیلت ایک کو دوسرے پر ان کے فوائد کے حوالے سے، ذائقے کے حوالے سے، رنگت اور خوشبو کے حوالے سے مختلف ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی جو مختلف شعبے ہیں، جو مختلف پیشے ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہے کہ ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن اہمیت ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، بالکل انسانی اعضاء کی طرح کہ اس میں انتڑیاں بھی ہیں اس جسم میں، تو اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، تو اس میں دل، گردے، پھیپھڑے، ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، لیکن وہ سب مل کر ایک جس طرح انسانی وجود تشکیل دیتے ہیں، اسی طرح یہ تمام کردار، تمام لوگ، ان میں سے اس فضیلت کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے۔ اگر آنکھ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا حساس بنایا ہے، سامنے بنایا ہے اور اتنی نفیس بنایا ہے، تو انتڑیوں کو بھی اسی رب وحدہ لا شریک نے تخلیق دی ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان میں جو ہے غلاظت ہوتی ہے، جو بھی وہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو زبان ہے، اس کو بھی اللہ رب کریم نے، اس کے بھی اپنے افعال ہیں۔ تو ہر عضو کا جس طرح اپنا کام ہے، لیکن آپ کسی بھی ایک عضو کو دوسرے سے برتر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی عضو بذات خود اس کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے، افعال سب کے اپنے اپنے جیسے، لیکن یکساں اہمیت ہے ہر عضو کی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی ایک عضو سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو اس کا جو نارمل توازن ہے زندگی کا، وہ اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے تمام لوگ، جوتے مرمت کرنے والے یا ایک خاکروب سے لے کر ایک بزنس مین، انڈسٹریلسٹ تک، یا ایک ڈاکٹرز اور انجینئرز تک، سب کا کردار اپنا اپنا ہے، رول اپنا اپنا ہے، لیکن ان کی اہمیت اور تکریم سب کی یکساں ہے، اور اس کے لیے جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، وہ علم ہے، وہ ان کا جو ایمان اور اخلاص ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہاں پر بھی پھلوں میں بھی وہ فضیلت اللہ رب کریم نے دے دی ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی جو فضیلت رزق میں دی گئی ہے وہ بھی اللہ رب کریم کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ہے، اپنے اس کی جو فنکشن، معاشرتی سٹرکچر کے حوالے سے، اور جو پھلوں میں ایک دوسرے کو فضیلت دی گئی ہے، حالانکہ سب کا پانی اور زمین اور سورج اور ہوا سب کے لیے ایک ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی اس میں نشانی کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو آگے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے، وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ رب کریم نے منع کر دیا اس حدود کو پامال نہیں کرنا ہوتا، اور وہ اس کام کا ارتکاب مومن کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ وہ جو ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، تو اس کی تمنا نہیں کرو۔ دوسروں کو جو فضیلت دی گئی ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ خواتین اور مرد سے متعلق ہے۔ جس طرح مرد کو اللہ رب کریم نے ایک فضیلت دی ہے اکتساب رزق کی، اس طرح جو درجات کے حوالے سے جو ماں ہونا ہے، جس طرح ماں بچے کے اوپر اس کے لیے جو تخلیقی عمل ہے، اس میں ماں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے باپ کی نسبت، تو اسی طرح ماں کی بھی اپنا ایک مقام ہے، باپ کی اپنی خدمات ہیں، ماں کا اپنا ایک درجہ ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا جس طرح طلاق کے معاملات ہیں اکتساب رزق کا ہے، اور جو امور خانہ میں جو سربراہی ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے آئینی زندگی میں، تو یہ فضیلت مرد کو جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے اللہ نے دی ہے، تو خواتین کو کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر شانہ بشانہ یا ہم پلہ قرار دینے کی کہ وہ مردانہ جو طرز زندگی ہے اس کو اپنائیں، یا اس میں بالکل زندگی کی دوڑ میں کہیں کہ ہمارے اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو اس فضیلت کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کو حصہ ملے گا، عورتوں نے جو کچھ وہ کماتی ہیں، اب ان کے جو اعمال ہیں ان کو اس کو حصہ ملے گا، اور اللہ سے تم اس کا فضل طلب کرو۔
تو یہ مومنین، اب چاہے رزق کا معاملہ ہو، چاہے مرد و زن کی ذمہ داریوں اور فضیلت اور مقامات کا ہو، تو ایک دوسرے کے جو فضیلت اللہ رب کریم نے بعض کو بعض پر دی ہے اس کی تمنا بھی نہیں کرنی۔ آج ایک اس کی سادہ سی عام فہم سی مثال دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سائیکل چلا رہا ہے تو وہ بھی ایک لینڈ کروزر اور کروڑوں روپے کی مہنگی گاڑی کو دیکھے گا تو وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو۔ کوئی جوتا مرمت کر رہا ہے، کوئی وہ ٹھیلا لگا رہا ہے، تو یہ سارے لوگ اس چیز کی تمنا کر رہے ہیں، اکثریت کر رہی ہے، یہ اسی جہالت کی وجہ سے کر رہی ہے۔ حالانکہ وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کی ٹھاٹ باٹ سے، ان کے وہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ بڑے مہنگے سے مہنگے گھر اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں۔ آج تو پورا معاشرہ یہ جو اس چیز کی جو ایک ابتدا کرتے ہیں، جب بنیاد جو رکھنے والے ہیں، یہ تو یہی مترفین ہیں کہ وہ لوگوں میں جیسا چلن پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، مرغوب کرنے کے لیے کہ لوگ نجائی ہوئی نظروں کو، اگر وہ خود اس غلط روش کا ارتکاب نہ کریں تو سارے لوگ سادگی سے زندگی بسر کرنا چاہیں گے، لیکن وہ مہنگی سے مہنگی جو اشیاء ضرورت ہیں، جو ضرورت کا ساز و سامان ہے، وہ مہنگے سے مہنگے گھر، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، تو وہ چند فیصد لوگ جب ایسی ایک ہوائے نفس کا اور شہوات کا اتباع کر کے لوگوں میں ایک مسان قائم کرتے ہیں تو جہالت کی وجہ سے سارے لوگ اس کی تمنا میں لگ جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ رب کریم نے وہ جو کہا ہے کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، تو یہ پھر اس چیز میں اگر وہ اعتدال کے ساتھ چلتے اور وہ بھی اسراف اور تبذیر نہ کرتے جن کو اللہ رب کریم نے رزق میں فضیلت دی ہے، کہ تو یہ آگ سارے معاشرے میں نہ پھیلتی۔ اب ان کی لگائی ہوئی آگ پہلے ان کے قلوب میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر تمام لوگ بغیر سوچے سمجھے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ بیماری ان کے قلوب میں ہو جاتی ہے کہ وہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جو اس طرح کی ایک ایسی چیز کی تمنا کرتے ہیں جو ان کو کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام لوگ اس طرح، اربوں لوگ ہیں تو اربوں لوگوں کے پاس یہ لینڈ کروزر اور بھاری بھاری گاڑیاں اور اس طرح کے محلات ہوں، جو ان زمینی حقائق کی میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہیں، لیکن تمنا ساری دنیا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک غلط چلن کا انہوں نے آغاز کیا ہے، ایک غلط روش انہوں نے ڈالی ہے، تو مومنین ایسی غلط روش قائم نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس غلط روش پر چل رہا ہو تو جو مومن ہو وہ اس چیز کی تمنا نہیں کرے گا۔ اور اس تمنا کے حوالے سے جو ایک اور حوالہ ہے جو پہلے بیان کیے جا چکا ہے کہ جس وقت قارون اپنے خزانوں اور اپنی ٹھاٹ پاٹ اور نمود و نمائش کے ساتھ اپنے وہ تمام مال و دولت کے ساتھ جب سامنے آیا تو لوگوں کے منہ میں سے ایک راگ ٹپکنے لگی، جو خواہش کرنے لگے، جب تمنا کرنے لگے کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے، یعنی ہمیں بھی اتنا مال و دولت ملا ہوتا۔ تو جو اہل علم لوگ تھے اس وقت انہوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو وہ اللہ کا رزق ہے وہ خیر ہے، وہ تمہارے لیے بہتر، یہ مفہوم ہے ان آیات کا۔ تو جب وہ قارون غرق ہوا تو پھر وہی لوگ تھے جو اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ورنہ ہم بھی اسی انجام سے دو چار ہوتے اگر ہم بھی قارون بنے ہوئے ہوتے۔ تو اس چیز کو سمجھانا جو اللہ رب کریم نے جو اس میں ایک ہدایت کا سامان ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو کبھی ان چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان خواہشات ضرورت سادگی کے ساتھ، چاہے اللہ نے اس کو جتنا بھی فضیلت دی ہے رزق میں تو وہ سادگی کے ساتھ رہے، سادہ خوراک، سادہ لباس، سواری ہے تو وہ سادہ انداز کی لے، اس کو ضرورت ہے سواری کی تو بس، اور بقایا وہ دوسرے بھائیوں کے لیے خرچ کر دے، پیش کر دے۔ تو اس صورت میں ایک تو یہ کہ معاشرے میں وہ جو ایک ظواہر پرستی اور ایک معاشرے کی ایک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دمک اور فضولیات اور اسراف و تبذیر اور فضول خرچی، شاہ خرچیاں، ان چیزوں کا ایک تو حسن شکنی ہوگی، بلکہ ان کی ایک ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں ڈال سکتے مومنین۔ تو یہ جو فضیلت ہے اللہ وحدہ لا شریک نے بعض کو بعض پر دی ہے، تو اس میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا کردار ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو کام
ایک مزدور کر رہا ہے جو قیمتی بینچر کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ اتنی مشقت ایک جو کارخانہ دار ہے جو اتنا ایک ایڈمنسٹریشن کے کام کر رہا ہے اور وہ اس میں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے، وہ مزدور والا کام نہیں کر سکتا. یہ فضیلت اللہ رب کریم نے مزدور کو دی ہے. یا ایک جو بندہ کسان ہے، وہ جس طرح جتنی محنت مشقت سے اور جتنی جسمانی طور پر اور موسم کی سختیاں برداشت کر کے وہ جو زراعت کا کام کر سکتا ہے، اس کو یہ فضیلت اللہ رب کریم نے دی ہے. تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو جو فضیلت آپ کو اللہ رب کریم نے دی ہے، اسی فضیلت کو سمجھیں اور اس میں پختگی اور ایک اسی صلاحیت میں ایک اس کی تراش خراش کریں، پالش کریں اور اپنے آپ کو اس میں بہترین پرفارم کریں. چاہے آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں، تو بجائے اس کے کہ جو دوسروں کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا کریں، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، اپنے کام سے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، اس سے غافل رہیں اور دوسروں کو جو کچھ ملا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں. تو اس طریقے سے ایک جو آپ کا اپنی ذات میں توازن ہے اور جو مقصدیت ہے، آپ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائیں گے. تو یہ مختلف افعال انجام دینے کے لیے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح مختلف جسمانی اعضاء بنائے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. ابھی کوئی بھی جو عضو ہے وہ دوسرے کا کام نہیں کر سکتا. ان میں اپنا اپنا ایک منقہ ہے، ان میں ایک اللہ رب العزت نے استطاعت اور صلاحیت رکھی ہے. اس طرح جو آج کے بھی جو یہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، وہاں پر جو بچے کی شخصیت ہوتی ہے، اس میں سکون کی بالکل نوعمری کی میں ہی اس کی جو رجحان ہوتا ہے، اس کو وہ اس کی تشخیص کر لیتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں زمانہ طالب علمی میں کہ اس کا رجحان کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس میں کیپیبلٹیز کتنی ہیں. اس کے مطابق اس کو آگے معاشرہ بھرپور مواقع دیتا ہے. تو کوئی بھی کسب معاش کا کوئی بھی ذریعہ ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، وہ اصلاح معاشرے کے لیے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. تو جو اپنا صلاحیت ہے، جو اپنے آپ کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، اس کو پہچانیں، اس کو پالش کریں، اس میں نکھار لائیں، اور تاکہ آپ اصلاح معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. دوسروں کی فضیلت کی تمنا کرنا، خواہش رکھنا، یا ان جیسا بننا، یا ان جیسی جو ان کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں وہ خود ان کے ثمرات خود پانے کے لیے ایک تمنا کرنا، یہ درست اپروچ نہیں ہے. تو اس تناظر میں یہ سورت بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک نے آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہاں پر بھی اسی فضیلت کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے اور اس کو خشکی اور سمندر میں یا خشکی اور پانی میں اس کو سواریاں عطا کی ہیں، اور ہم نے اس کو طیبات میں سے خوشگوار چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اس کو ان کو فضیلت دی ہے. کثیرا مما خلقنا تفصیلا، کہ جو ہماری اکثر مخلوقات ہیں، ہماری اکثر جو تخلیق ہے، اس میں سے نوع انسانی کو فضیلت دی ہے. تو اس فضیلت کو دیکھیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے سب اس کی مخلوقات ہیں. جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ احسن الخالقین رب ہے. یہ تمام جمادات، نباتات، حیوانات سب اسی کی تخلیق ہے. تو پتھر بھی اس کی تخلیق ہے، اس کی مشیت اور اس کے قانون کے، اس کے اذن کے مطابق اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک وجود ہے، اس میں ایک صلاحیت ہے. اس طرح معدنیات میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، ہر ایک کی اپنی خاصیت اور صلاحیت اسی وحدہ لا شریک رب نے اس میں رکھی ہے جو اس کا خالق ہے. پھر اس سے آگے بڑھیں تو جڑی بوٹیاں اور نباتات، کتنے پھل ہیں، پھر کتنے جاندار ہیں، خردبینی جانداروں سے لے کر جو ہاتھی اور اس طرح کے دیوہکن جانوروں تک، یہ سب اس میں اللہ رب العزت نے سب کو تخلیق کیا ہے، سب میں زندگی ہے. تو انسان کو ان میں اس پروسیس سے گزارتے اس مرحلے تک لے آیا ہے. وہ جو دوسری انواع ہیں وہ بھی ہماری طرح کی امتیں ہیں. اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے.
تو لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے آگے تمام کی تمام بے بس ہیں، اور وہ انسانوں کو ان میں رب کریم نے اتنی صلاحیت انسان میں رکھی، اتنی فضیلت اس کو دی ہے کہ وہ ان کو تسخیر کر سکتا ہے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے وہ جو چاہے کوئی جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو بظاہر ضرر چیزیں ہیں ان سے بھی استفادہ کر رہا ہے، اور سب کو وہ تسخیر کر چکا ہے جو فطرت کی جتنی بھی اشیاء ہیں۔ تو یہ فضیلت رب کریم نے انسان کو دی ہے۔ تو جو اس طرح انسانوں کے اندر رب کریم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، اس کو بھی اسی طرح کھلے دل سے تسلیم کریں، اور آپ کو جو رب العزت نے فضیلت دی ہے اس کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو تلاش کریں کہ میرے اندر کیا مدکہ ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا میری کیپیبلٹیز ہیں، ان کی نشو و نما کریں، ان کو پالش کریں، اور ان کو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ دوسروں کو جو کچھ فضیلت ملی ہے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں، اس کی تمنا نہیں کرنی، اور اس پر فوکس نہیں کرنا، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اپنے اس کو شعور حاصل کرنا ہے، پہچاننا ہے، اور ان میں پھر جو نکھار اور پالشنگ کرنی ہے ان کی۔ سورت آل عمران کی آیات 73 اور 74 ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ۔ یہ جو فضل ہے، فضیلت ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو واضح کر دو کہ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ، یہ جو فضیلت رب نے دی ہے بائی ڈیفالٹ ہے، تخلیقی اعتبار سے، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ مخلوقات میں اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھلوں میں اس نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، بعض پر۔ تو اسی طرح یہ جو فضل ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق دے دیتا ہے، اور وہ رب بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے، اور وہ جس کو اس کی مشیت ہوتی ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور وہ فضل عظیم کا حامل ہے۔ تو یہ جو اس کی جو رب کریم نے فضیلت دی ہے اس سے متعلق ہے، اور یہ جو آخری 2-3 آیات ہیں یہ بھی ہیں تو اسی جو معیشت اور مالیاتی پہلو سے، لیکن یہ ایک جو اگلے منازل ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، جو اہداف ہیں جو مومنین کے سامنے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں چند آیات میں جو رب کریم نے رہنمائی دی ہے، یہ ہے 19واں جو آخری ضمنی موضوع ہے، یقوم الناس لرب العالمین، کہ جب ناس نو انسانی رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ جو کھڑا ہونا ہے اس دنیا میں بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ رب کریم کی سکیم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ جب دین حق یعنی اسلام تمام ادیان کے اوپر، تمام نظام ہائے زندگی کے اوپر غالب آئے گا، لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم کرے گی، نو انسانی اپنی ٹھوکروں، اپنے غلط تجربات اور اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر ارتقاء کی جو منازل نو انسانی طے کرتی آ رہی ہے سارے اس ارتقائی سفر میں، تو ان کے نتیجے میں انسان بہرحال اس منزل تک اس نے پہنچنا ہے کہ جب وہ جبر سے نہیں، اکراہ سے نہیں، بلکہ اپنے قلب کی کامل رضامندی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ دین اسلام کو حق تسلیم کرتے ہوئے، نو انسانی کی آخری منزل تسلیم کرتے ہوئے، اس کی معراج تسلیم کرتے ہوئے وہ دین اسلام کو قبول کرے گا، اور سر تسلیم خم کرے گا اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنے کے لیے، اس کا وحی کا اتباع کرے گا قرآن مجید کا۔ تو وہ منزل اس دنیا میں بھی ہوگی کہ جب انسان کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے اقامت دین کے لیے اس کو تسلیم کر کے، اور وہ آخرت میں بھی وہ مرحلہ آنا ہے کہ جب تمام انسانوں کو جتنے بھی گزر چکے ہیں وہ ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، وہ حشر میں اور روز قیامت بھی وہ مرحلہ آنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، دونوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 سے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت مبعوث کرتا رہا ہے، تو ان کے ساتھ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں قسط کے ساتھ، عدل و قسط یعنی انصاف کے ساتھ لوگوں میں وہ ایک نظام قائم کریں۔
वो लोग उसी अदन व क़िस्त पर कायम हो जाएं। किताब नाज़िल करने का जो मकसद था, फिर किताब की जो जिस हिकमत के साथ उस वही का इत्तबा किया जाता था, उसका मकसद ये था कि लोगों में जो अदन व क़िस्त का क़याम हो जाए और मुआशरे में से जुल्म और नाजायज़ इस्तेहसान और शर और फसाद का ख़ात्मा किया जाए। ये मकसद नुज़ूल किताब हर दौर में रहा है और मकसद बैसत अंबिया रहा है। मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अक़वाम में ये मकासद मुख्तलिफ़ मराहिल में, मुख्तलिफ़ सतहों पर एक जिस तरह कह सकते हैं तजर्बात के ज़रिए ये मकासद हासिल किए जाते रहे। जिस तरह इंसानियत अपने एक इर्तकाई सफ़र में मुख्तलिफ़ तहज़ीब व तमद्दन में से और मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता हुआ इंसान इस पैकर में पहुँचा है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल करीम की जो नाज़िल करदा वही है, ये भी मुख्तलिफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि कितने मुआशरों में कितने अंबिया ने मबूस हुए, किस किस दौर में, किस किस खित्ता में, और क्या क्या उनके नताइज हुए। ये तो कुरान करीम में जो बयान किए गए ये सब अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम के वाक़ियात नहीं हैं, बल्कि ये महज इतने बयान किए गए हैं कि जो नौ इंसानी की क़यामत तक रहनुमाई के लिए ज़रूरी थे और काफ़ी थे। वरना और भी कितने अंबिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, उनकी तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, जिनके हवाल बयान नहीं किए गए। तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ित्तों में, अक़वाम में, बस्तियों में अल्लाह रब्बुल करीम की वही के इत्तबा के जो नताइज थे, जो मराहिल थे, वो नौ इंसानी का कारवान तय करता रहा है। हर दौर में, हर बस्ती में, हर करिया में कुछ लोग होते थे जो वही का इत्तबा करते थे, वो कामयाब हो जाते, वो इर्तिका की अगली मंज़िल में दाखिल हो जाते, और जो इत्तबा नहीं करते थे वो अपनी रविश के नतीजे में तबाह व बर्बाद हो जाते थे मकाफ़ात अमन के कानून के तहत। तो ये बिल्कुल इसी तरह ये कारवान चलता जो आखिरी पड़ाव था नौ इंसानी का, जब उसने लोग अल्लाह के जो दीन के लिए जो अदन व क़िस्त के साथ क़याम किया उन्होंने, वो सरज़मीन अरब थी जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने वो अदन व क़िस्त पर मबनी मुआशरा तश्कील दिया कि जिसमें जुल्म नहीं था, जिसमें शर और फसाद नहीं था, बल्कि इस्लाह फ़िल अर्ज़ और मनफ़अत नौ इंसानी की मनफ़त के लिए इक़दाम किए गए, अदन और एहसान की बुनियाद पर मामलात चलाए जा रहे थे। फिर उसके बाद तारीख़ नौ इंसानी ने वो रास्ता छोड़ दिया। पहले भी ऐसा ही होता रहा है सारी इंसानी तारीख़ में कि अंबिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वापस कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद वापस जो अगली नस्लें होती थी वो वापस उसी डगर पर चली जाती थी जिस पर के नुज़ूल हिदायत से पहले होती थी, यानी गुमराह हो जाती थी, अक्सरियत भटक जाते थे रास्ते से। तो ये सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की वफ़ात के बाद भी यही मामला हुआ कि उस दीन को जो वो कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा दीन इस्लाम, उसको छोड़कर एक आदमियों का गढ़ा हुआ, एक मुनाफिकीन का बनाया हुआ एक मज़हब जिसको इस्लाम का नाम दिया गया है, उस पर लोग चलने लगे बतदरीज होते होते। और आज हम जिस स्टेज पर हैं तो वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन वो अल्लाह के नाज़िल करदा दीन इस्लाम पर नहीं हैं। वो वही मुनाफिकीन के गढ़े हुए, जो मस्जिद ज़र्रार वाले मुनाफिकीन थे, उन्हीं के गढ़े हुए बातिल मज़हब पर हैं। तो अब चूँकि किसी नबी ने मबूस नहीं होना और अल्लाह रब्बुल करीम की वो सकीम भी पाया तकमील तक पहुँचनी है कि उसने जो रसूल को भेजा और किताब हदायत देकर कि हो नज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि इसने तमाम अदियान पर ग़ालिबाना है दीन इस्लाम ने। अब चूँकि किसी और नबी ने नहीं आना, किसी और किताब ने कुरान मजीद के बाद नहीं नाज़िल होना, तो इसी कुरान के ज़रिए ही हम और आप आम इंसानों ने इस जद्दोजहद को शुरू करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो अगली नस्ल करेगी, वो नहीं करेंगे तो उनसे अगली नस्लें करेंगी। ये अल्लाह वादा नाशरीक की सकीम कामयाब होनी है। आज उसके लिए हालात साजगार हैं, मवाफ़िक हैं, क्योंकि आज रस्म व रसायन और आज ये मवासनात और ये आदमियों के बाहमी राब्ते, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो अब तमाम निज़ाम हाय आलम पर अल्लाह के नाज़िल करदा दीन का ग़लबा
बआसानी मुमकिन है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये हमारे करने का काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो महरूम रह जाएंगे और जहन्नम का ईंधन बनेंगे और अगले लोग आकर इसको संभालेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनसे अगले ये काम तो होकर रहना है। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन की जो बासत थी, आपका मबूस होना था, वो पहले की किताबों में उसका तज़किरा था। जो पहली आसमानी किताबें थी, वही की पर मबनी किताबें थी, वही में उनका तज़किरा था और वो स्कीम पाए तकमील तक पहुंची उसी तरह जिस तरह बयान किया गया था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कि बयान कर दिया है कुरान करीम में, तो इस स्कीम ने भी, इस तदबीर ने भी पाए तकमील तक पहुंचना है। ये हर दौर के इंसानों के लिए उनके सामने एक खुला हुआ चैलेंज मौजूद है कि वो उठें और अल्लाह के दीन के क़याम के लिए अपनी पूरी काविशें लगा दें, पूरी कोशिशें करें। और जिस नस्ल की, जिन लोगों की काविशें अल्लाह वहदहू ला शरीक की मीज़ान में पूरी उतरेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नुसरत करेगा और वो इस सआदत को हासिल कर लेंगे। इसके बाद सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 6 है, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। ये उस दौर की बात है, जिस तरह पहले वाज़ेह किया गया है कि सारे लोगों ने मरने के बाद मबूस होना है, दोबारा ज़िंदा होना है और उनको उनके मुस्तकिल ठिकाने जन्नत या जहन्नम में डाला जाएगा। वो उस पर हमारा ईमान है। उस दिन भी इंसान खड़े होंगे, लेकिन इस दुनिया में भी ऐसा होना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये सारी नौ इंसानी क़याम करेगी रब्बिल आलमीन के लिए, यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, यानी कि रब्बिल आलमीन जो रब्बुल्लाह की इस्तिलाह कुरान करीम में है। अन्नज़ीना कानू रब्बुल्लाह, रब्बुल्लाह एक बुनियादी तौर पर मुकम्मल नज़रिया हयात है और ये मोमिनीन का नज़रिया हयात है और हर दौर में रहा है कि वो आदमियों को अपना रब नहीं समझते, वो ये माल दौलत पर इन्हसार नहीं करते, इसमें वो दस कर नहीं रह जाते इस दंदन में कि ये मादियत के ज़रिए ही हमारी रुबूबियत होनी है। वो उसका ईमान उनका होता है कि हमने इस मादी ज़िंदगी से तर्क तनौक नहीं करना, लेकिन हमारी जो रुबूबियत है, हमारे जो नफ्स का तज़किया है, वो हमारे रब ने करना है। और उस तरीके से होगा कि जब हम वही का इत्तबा करेंगे, उसके मुताबिक अपनी ये तबी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये जो नज़रिया है, ये मादी नज़रिया से बुलंदतर नज़रिया है। जब नो इंसानी उस नज़रिए पर खड़ी हो जाएगी, जिसको अल्लाह रब्बे करीम ने, जो कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, सूरत अन्नास, आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो यहाँ पर जो रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, जो तीन अल्लाह रब्बे करीम ने, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एक मकामात या उसके एक अस्माउल हुस्ना के हवाले से तीन पहलू हैं, रब के, इलाह के और मालिक के। नो इंसानी अल्टीमेटली आखिरकार इसी मंजिल पर पहुँचनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि जब वो ये ख़ुद तस्लीम करेगी कि हमारा रब भी अल्लाह ही है, इलाह भी अल्लाह ही है और मालिक भी अल्लाह ही है, कि वो मरहला होगा जब नो इंसानी इज्तमाई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा कर रही होगी। और ये फिर सूरत ताहा में जो आयत नंबर 119 है, इन्ना नका अन्ना तजू फ़ीहा वना तारा वन्ना कना तज़मा फ़ीहा वना तज़हा। ये जन्नत की जो कैफियत है, उसमें भी अल्लाह रब्बे करीम ने यही खासियत बताई है कि वहाँ ना तुम्हारे लिए भूख है, ना तुम्हारे लिए बेलिबास होना है, यानी लिबास भी वहाँ पर है, अल्लाह का रिज़्क भी है, और ना वहाँ पर प्यास है, ना और मौसमों की धूप या शिद्दत है। तो ये जन्नत की ज़िंदगी में भी ऐसा है। लेकिन जब मोमिनीन इस दुनिया में अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही के मुताबिक एक इज्तमाई निज़ाम तश्कील देते हैं, तो यही सारी नेमतें इस दुनिया में भी होती हैं और यही दुनिया रश्क फ़िरदौस बन जाती है। तो मोमिनीन वही जन्नत में जाएंगे जो दुनिया में इस जन्नती मुआशरा तश्कील देंगे। और जन्नती मुआशरा कभी भी
शिरक पर मबनी नहीं हो सकता, बातिन पर मबनी नहीं हो सकता और जुल्म पर मबनी नहीं हो सकता। जो ईमान अल्लाह वहदहू ला शरीक पर इस तरह लाने वाले होंगे जिस तरह कुरान करीम में बताया गया है, उनका हर अमल वही के मुताबिक होगा। एक नफ्स भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही के अलावा उस पर ना इन्हसार करेंगे, ना उसकी तरफ रुजू करेंगे। कुरान करीम से बाहर तमाम जो चीज़ें हदायत के नाम पर, जो दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर मौजूद हैं, उनको रद्द कर देंगे। वही लोग ये मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, और जो इस दुनिया में तश्कील देंगे उन्हीं के लिए आखिरत में जन्नत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो इस दुनिया में जहन्नमी नफ्सियात के साथ मर जाते हैं तो उनके दिल में इख्तलाफात होते हैं, उनके दिल में तफरका होता है, तअस्सुब होता है, जहालत होती है, खौफ होता है, हुज़न होता है, और उनके बाहमी हसद होता है, हवाए नफ्स होती हैं, शहवात होती हैं, और हाकुमुत तकासुर की कैफियत के साथ मर जाते हैं, तो उनको जन्नत में उनके जाने का कोई इम्कान नहीं है, चाहे उनकी वज़ा कता कैसी हो या बज़ाहिर वो जो दीन के शआयर हैं या इबादात हैं, जो मनासिक हैं, उन पर अमल भी कर रहे हों, तो जन्नत में वो कभी भी नहीं जा सकते। जन्नत इस दुनिया में तश्कील देनी होती है, और फिर जो लोग तश्कील दे देते हैं जो लोग जन्नत तश्कील देने में कामयाब हो जाते हैं, वही लोग अगले जहान की जन्नत के मुस्तहिक होते हैं। तो आज की इस नशिस्त के साथ ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।